السلام علیکم۔ ناول تکون بائی عین الحیات کی یہ 4th ایپیسوڈ ہے۔ تکون کی کہانی کا تیسرا کردار۔ ہماری کہانی کی کتاب کے پچھلے حصے میں جہاں کیسپر الہان کو جازل کی انگوٹھی کے نکلی ہونے کے بارے میں علم ہوا، وہیں شہر سیاہ کے قدرے ویران علاقے میں بنے گھر کے ایک کمرے میں بیٹھے سنہری آنکھوں والے شخص کے موبائل نے رنگ کیا۔ کہانی کو اس شخص کے گھر سے نکال کر ایک بار پھر طلسم شہر کی ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ تک لائیں تو کیسپر ابھی جازل سے رابطہ منقطع کر کے فارغ ہوا تھا۔ کیسپر کیا ہوا ہے؟ اسے شدید پریشانی کے عالم میں کال کاٹتا دیکھ وہ پوچھ بیٹھی۔ جازل ابرار وہ تیسرا شخص نہیں ہے لیانا، اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی نکلی ہے۔ پھر کون ہے وہ تیسرا شخص؟ لیانا نے لب کاٹتے پوچھا۔ سمر سائم، کیسپر نے بے چینی کے عالم میں چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زیر لب کہا۔ عین اسی لمحے ایک بات کا ادراک ہوا تھا اس پر۔ عین اسی لمحے اسے اندازہ ہوا تھا کہ خوابوں میں اسے اب تک دوسرے شخص کا چہرہ واضح کیوں نہیں دکھائی دیا، کیونکہ جس شخص سے وہ ملا تھا وہ تکون کی کہانی کا اصل کردار نہ تھا۔ تکون کا قصہ ابھی بھی ادھورا تھا، کیونکہ کیسپر الہان اب تک سمر سائم سے دور تھا۔ اب تمہارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ سوال لیانا کی طرف سے تھا۔ کیسپر کسی خیال سے جھونکا۔ میں شہر سے آ جاؤں گا لیانا، میرا سمر سائم سے ملنا بہت ضروری ہے۔ ماتھے پہ انگنت بل ڈالے کہا۔ اور تم اس تک پہنچو گے کیسے؟ ایک اور سوال آیا۔ جازل ابرار کے ذریعے۔ وہ سوچ کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے امید ہے تم اسے جلد ڈھونڈ لو گے۔ لیانا بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے جملے پہ کیسپر نے بے ساختہ ٹھہر کے اسے دیکھا۔ شکریہ لیانا، یہ الفاظ بلا ارادہ ادا ہوئے تھے۔ ضرورت نہیں، لیانا نے قدرے مسکرا کر کہا۔ دوسری جانب وہ چند پل یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ چلتا ہوں، پھر کہتے ساتھ ایک قدم آگے بڑھا، مگر اگلے ہی پل ٹھہرا اور دوبارہ پلٹا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ لیانا پل بھر کو ساکت ہوئی، پھر سر جھٹک کر ہنسی۔ اگر تم مجھ سے یوں اس لیے پیش آ رہے ہو کیسپر کہ میں نے تمہاری مدد کی تو اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا بے مروت سمجھتی ہو مجھے؟ قدرے پر اسراریت بھری لہجے میں سوال آیا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے؟ لیانا نے سوالیہ برو اچکائے اور کیسپر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یعنی یہ تو طے ہے کہ تم نے جو امیج میری اپنے ذہن میں قائم کر لیا وہ اتنی آسانی سے بہتر نہیں ہونے والی۔ گہری سانس پھیرتے کہا۔ تم جیسے انسان کو سمجھنے کے لیے مجھے پوری زندگی درکار ہے، ترکی بترکی بولی۔ مجھ جیسا انسان مطلب؟ کیسپر کی پیشانی شکن آلود ہوئی اور وہ جو جانے کے لیے مڑ چکا تھا ایک بار پھر اس کی جانب گھوم گیا۔ تم جیسا انسان یعنی ایک ایسا شخص جو کبھی شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے تو کبھی کریلے کی طرح کڑوا۔ دونوں بازو لپیٹتے اس کے چہرے پر نظریں ٹکائیں۔ میں اپنا رویہ ہر ایک کے لیے نہیں بدلتا لیانا، جہاں تک بات ہے تمہاری تو مجھے خود بھی نہیں اندازہ کہ تمہارے لیے میرے لہجے میں تبدیلی کیوں آ جاتی ہے، سنجیدگی سے کہا۔ دوسری جانب لیانا کی گردن میں کچھ ڈوب کر ابھرا تھا۔ ویسے کیا تم میرے ساتھ شہر سے آ چلنا چاہو گی؟ اسے خاموش پا کر اپنی پچھلی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے پوچھا۔ میں کسی سوچ کے زیر اثر و بے دہانی کے عالم بولی۔ ہاں تم کیا چلنا چاہو گی؟ فرصت سے اسے دیکھتے کہا۔ میں تمہارے ساتھ چل کر کیا کروں گی؟ وہ گہری سانس بھر کر یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی۔ جب صوفے کے نزدیک نیچے پڑے کشن پر نگاہ پڑی تو اسی جانب قدم بڑھا لیے۔ یعنی تم نہیں چلنا چاہتی؟ کوئی بات نہیں، وہ کہہ کر رکا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ دوسری جانب کشن قالین سے اٹھا کر صوفے پہ رکھتی لیانا نے پلٹ کر اسے دیکھا جو داخلی گیٹ کو پار کر رہا تھا، اور پھر تب تک اس کی پشت کو تکتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا کہ عین اسی لمحے کسی کی موجودگی کے احساس پر نگاہیں دائیں جانب پھیری جہاں اپنے کمرے کے دروازے میں استیدہ زرار یاور کی کھوجتی نظریں خود پر جمی دیکھ کر اس نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ ندامت۔ وہ لیانا کے اپارٹمنٹ بلڈنگ سے باہر نکلا جہاں اس کا ڈرائیور پہلے ہی گاڑی لیے پہنچ چکا تھا۔ شام نے ابھی اپنے پنکھ پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ کیسپر کی قدم سست روی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے اس نے گلائے میں بندی گھڑی پر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور عین اسی پل کسی احساس کے تحت اس کی آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ ابھی کافی وقت ہے عالیہ، میں لنچ ٹائم تک لوٹ آؤں گا۔ ایک خیال بجلی کی کونتی کی طرح ذہن میں لپکا اور اس نے آنکھیں سختی سے میچ کر کھولیں۔ آہ کیسپر آہ، لب بھینچے کہتے اب کہ اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ کافی دیر گزری، وہ گھر پہنچ چکا تھا اور گھر پہنچتے ہی اسے عالیہ کی آمد کی اطلاع ملی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اسٹڈی روم میں چلا آیا جہاں سپہر سے عالیہ اس کے انتظار میں موجود تھی۔ یقیناً ریسٹورانٹ میں اس کے نہ آنے پر وہ یہاں آئی تھی۔ آہستگی سے دروازہ دھکیلتا وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ دروازے کے کھلنے پہ ایک منظر سا ابھر کر سامنے آیا تھا۔
اور اس منظر میں ایک سفید لباس اور سیاہ بالوں والی لڑکی اسٹڈی روم کے ایک صوفے پہ براجمان تھی، ہاتھ میں کچھ تھامے یک ٹک اس شے کو تکتی ہوئی، دفتن کسی کی موجودگی کے احساس کے باعث نظریں اٹھا کے جہاں چھوٹے چھوٹے قدم لیتا کیسپر اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ سیاہ کوٹ بازو پہ ڈالے اس کی سفید شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، بال ماتھے پہ آگے کی جانب گر رہے تھے، آنکھوں میں ندامت کا سا احساس تھا۔ عالیہ اسے دیکھتی رہی کافی پل، پھر ایک نظر ہاتھ میں پکڑی اس فریم پر ڈالی جس میں 2 لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ وہ منظر ایک گالف کورس کا تھا اور وہ 2 اشخاص عالیہ اور کیسپر تھے، گالف کلب کندھے پہ رکھے، مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے۔ عالیہ نے ایک بار پھر اس فریم سے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی دائیں آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر فریم کے شیشے پر پھسلا۔ کیسپر نے لب کاٹے، پھر کچھ سوچتا ہوا آگے آیا اور صوفے پر اس کے برابر بیٹھا، مگر فاصلہ برقرار رکھ کر۔ عالیہ نے نگاہیں جھکا دی اور آنسو ٹپ ٹپ فریم کے شیشے پہ گرتے جا رہے تھے۔ منظر دھندلا سا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، مدم سی آواز میں کہا، جواباً وہ خاموش رہی۔ عالیہ اسے خاموش پا کر ایک بار پھر پکارا۔ معافی کی ضرورت نہیں ہے کیسپر۔ اس نے جھٹکے سے گردن اٹھا کے اسے دیکھا، آنکھوں میں شکووں کا جہاں آباد تھا۔ عالیہ میں مت تو وضاحت کیسپر، مت بتاؤ مجھے کہ تم اس لیے مجھے فراموش کر گئے کیونکہ تم لیانا کے ساتھ تھے۔ وہ کچھ وقت پہلے ملی لڑکی تمہارے لیے مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے، یہ احساس مت دلاؤ مجھے، بے بسی بھرے غصے سے کہا۔ آنسو ہنوز بہہ رہے تھے۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں عالیہ، میں اس کے ساتھ ضرور تھا مگر اپنی وجہ سے، اپنے ایک بہت اہم مسئلے کی وجہ سے۔ یعنی اب تم مجھ سے اپنی باتیں بھی چھپاؤ گے کیسپر؟ ایسا کیا مسئلہ ہے تمہارا جو لیانا جانتی ہے اور میں نہیں؟ وہ برہم ہوئی۔ وہ میری سائیکیٹرسٹ ہے عالیہ، شاید تمہیں بھول گیا ہے۔ اسے عالیہ کا لہجہ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ سائیکیٹرسٹ تھی کیسپر، سائیکیٹرسٹ تھی۔ تم نے خود کہا تھا اب تم کبھی اس سے نہیں ملو گے، اور بھول تو تمہیں گیا ہے کیسپر کہ وہ میرڈ ہے۔ کیسپر نے لب بھینچے۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسے؟ کیوں اس کے پیچھے جا کر خود کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ مارے تیش کی اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ کیسپر کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ وہ اسے معذرت کے ارادے سے آیا تھا اور وہ لڑنے کے موڈ میں تھی۔ میں اس کے پیچھے نہیں جاتا عالیہ، آج اس کے ساتھ صرف اس لیے تھا کیونکہ وہ میرے ایک اہم معاملے میں میری مدد کر رہی ہے۔ چبا چبا کر کہا۔ اور نہیں، میں نہیں بھولا کہ وہ میرڈ ہے، بہت اچھے سے جانتا ہوں یہ بات، اور اپنی حدود بھی۔ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ دوسری جانب عالیہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کیسپر۔ وہ اس کی جانب گھومی۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنی کمزور اعصاب کا مالک ہوں جو اس کے ساتھ ہوتے ہوئے حقیقت فراموش کر جاؤں؟ تو ایسا نہیں عالیہ، کیونکہ میں کیسپر الہان مر کر بھی کبھی اپنے دلی جذبے کو اس پر آشکار نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت، عالیہ کا سانس اٹکا، خود سے ہے۔ اس کی آنکھوں میں تحیر ابھرا۔ اسی لیے کسی کو اپنی کمزوری تھمانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم مجھے ہرٹ کرنے لگے ہو، اس نے بے اختیار پرشکوہ انداز میں کہا۔ دوسری جانب وہ کچھ ڈھیلا پڑا۔ تم خود اپنے آپ کو ہرٹ کر رہی ہو عالیہ، کیونکہ جو تم چاہتی ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ ہم دوست اچھے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے درمیان نہ پہلے کچھ تھا نہ اب کچھ ہو سکتا ہے۔ لہجہ صفاقی کی حد تک صاف کو تھا۔ اسے بھول جاؤ، ہم ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ عالیہ کے رک چکے آنسو ایک بار پھر شدت سے بہنے لگے۔ کیا تم مجھے بھول سکتی ہو؟ جواباً وہ تیزی سے بولا کہ عالیہ کچھ سٹ پٹائی اور پھر خاموش رہی کافی پل۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتی۔ نہیں بھول سکتی نا؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا، تکلیف دہ مسکراہٹ۔ میں بھی اسے نہیں بھول سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی۔ عالیہ نے اسے اٹھتے دیکھ آخری پتا پھینکا۔ یہ بات مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا عالیہ، اور مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اسے حاصل کرنا چاہتا بھی نہیں ہوں۔ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے اور مجھے اطمینان ہے کہ وہ خوش ہے۔ دیٹس اٹ۔ کیسپر نے گویا ساری بات ہی سمیٹتی تھی۔ پوری زندگی یوں ہی گزار دو گے؟ تلخی سے سوال آیا۔ ہاں، ہموار لہجے میں جواب سنایا۔ عالیہ کا دل سکڑ کر پھیلا۔ تم سے سب کی توقع نہیں تھی کیسپر، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہیں اس طرح دیکھوں گی، وہ گویا تھک کر کہہ رہی تھی۔ سچ کہوں تو عالیہ مجھے خود بھی نہیں علم تھا کہ مجھ پر بھی کبھی ایسا وقت آ سکتا۔ خیر اب تو آ چکا ہے، مگر میں اس نامکمل جذبے کو اپنی شکست کا ذریعہ نہیں بنانا چاہتا۔ میں مطمئن ہوں یہ ٹوٹا دل مجھے نہیں گرا سکتا۔ تم بھی موو آن کر جاؤ، ہم ہمیشہ دوست رہیں گے۔ اب کہ بہت نرمی سے کہا تھا۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کیسپر؟ بہت آس سے پوچھا۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا عالیہ، نہ میں تمہیں ہرٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرے لیے اتنی ہی قابل عزت ہو جتنی لیانا، مگر میں نے تمہیں ہمیشہ دوست سمجھا ہے،
ایک اچھی دوست۔ کیسپر نے ایک جملہ ادا کیا اور عالیہ اداسی سے مسکرا دی۔ اسے اس کا جواب مل گیا تھا، اب کہ اس نے گہری سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا۔ اوکے، اور ہاتھ میں پکڑی فریم سائڈ پہ رکھتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ مگر ہم دونوں ہمیشہ دوست رہیں گے اور اس دوستی کے بیچ کوئی نہیں آئے گا، وہ بے وجہ مسکرائی۔ میں وعدہ کرتا ہوں عالیہ کہ ہماری دوستی کے بیچ کبھی کوئی نہیں آئے گا۔ اسے قائل ہوتا دیکھ وہ کچھ پرسکون ہوا تھا۔ ایک آخری سوال کیسپر، اس نے بغور اسے دیکھا۔ اگر کبھی لیانا کا ساتھ ملنے کی امید روشن ہوئی تو کیا تم اسے اپنے جذبے سے آگاہ کرنے کی کوشش کرو گے؟ اگر کوئی ایسی امید میسر آئی تو ایک بار کوشش ضرور کروں گا، مگر صرف ایک بار، کہہ کر وہ آگے بڑھا، پھر رکا۔ ہمارا لنچ مس ہو گیا عالیہ، پر اگر تم چاہو تو ہم ڈنر ساتھ کر سکتے ہیں۔ لہجہ دوستانہ تھا، کچھ دیر پہلے والی خشکی لہجے سے مفقود تھی۔ ضرور، دوسری جانب سے عالیہ نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا تھا، اور یہ مسکراہٹ دل سے تھی۔ شاید اس نے واقعی موو آن کر جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ایک نئی خبر۔ ہوٹل کی چھت سے لٹکے فانوس جن سے نکلتی تیز روشنی جھلملاتی ہوئی سارے میں پھیلی ہے۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبوؤں میں رچا بسا ماحول اور پس منظر میں چلتا ہلکا موسیقی۔ اس منظر میں عالیہ اور کیسپر ایک ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں ایک ٹیبل سنبھالے ایک دوسرے کے مقابل بیٹھتے ہیں۔ ویٹر ابھی کھانا سرو کر کے گیا ہے اور خوشگواریت بھرے ماحول میں ڈنر کا سلسلہ جاری ہے۔ فی الحال دونوں کے بیچ خاموشی حائل ہے، جس سے وقفے سے کٹلری کی آوازیں توڑ رہی ہیں۔ کافی دیر گزری اور پھر عالیہ سے کچھ بات کرتے کیسپر کی ایک بلا ارادہ سی نظر دور ایک ٹیبل پہ بیٹھے شخص تک اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئی تھیں۔ جہاں افراسیاب آمین اپنے مقابل بیٹھی ایک لڑکی سے قدرے ہنس کر کچھ بات کر رہا تھا، اور اس کے بات کرنے کا انداز کوئی عقل کا اندھا ہی ہوتا جو نہ سمجھ پاتا۔ کیسپر اسے یوں ہی دیکھتا رہا کافی پل۔ کھانے سے ہاتھ وہ پہلے ہی روک چکا تھا کہ عین اسی لمحے افراسیاب نے ٹیبل پہ دھرا اس لڑکی کا ہاتھ تھاما۔ کیسپر کی آنکھوں کی ساخت پر پھیلی سرخی میں مزید اضافہ ہوا۔ کیا ہوا کیسپر؟ یہ عالیہ تھی جس کا کھانا اب اپنے پہلے مراحل میں تھا۔ کچھ نہیں، اس نے سر چٹک کر نگاہیں پھیری۔ ایک لمحے میں دل ہر چیز سے اچاٹ ہوا تھا، جبکہ اب مین کورس سے فارغ ہو کر ایک نظر اس کی بجھی صورت پہ ڈالتی عالیہ خود کے لیے ڈیزرٹ کا آرڈر دینے لگی۔ کیسپر نے اسے مصروف پا کر ایک بار پھر رخ سامنے کیا جہاں افراسیاب اور وہ لڑکی ٹیبل چھوڑ رہے تھے۔ ایکسکیوز می عالیہ، آئی ایم کمنگ جسٹ اے منٹ۔ کیسپر نے بھی تیزی سے کہتے اپنی جگہ چھوڑی۔ عالیہ نے اس کے انداز پہ غور کیے بنا اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ آگے کی جانب بڑھ گیا۔ مسٹر افراسیاب، اس کے پیچھے آیا۔ کیسپر ہوٹل کی لابی میں اسے روک چکا تھا۔ افراسیاب ٹھہرا، پھر رک کر پلٹا۔ اگلے ہی پل خود کو پکارنے والے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تحیر ابھر کر ڈوبا۔ مسٹر کیسپر؟ آنکھوں میں حیرت لیے وہ قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آنے لگا۔ کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ موجود لڑکی اب وہاں نہ تھی، شاید وہ باہر جا چکی تھی۔ افراسیاب کیسپر سے 2 قدم کے فاصلے پہ رکا، مگر کیسپر کے چہرے پر پھیلے سرد سے تاثرات دیکھ کر وہ ٹھٹکا ضرور پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ افراسیاب ہی نے بات کا آغاز کیا۔ مسٹر افراسیاب، کیا لیانا آپ کی یہاں موجودگی سے واقف ہے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے خشک لہجے میں پوچھا، اور مقابل کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ جاننا کیا چاہتا ہے، مگر پھر بھی اس کا یہ انداز دیکھ کر افراسیاب نے تھوک نکلا۔ لیانا کا سب سے کیا تعلق؟ لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ لیانا تمہاری وائف ہے افراسیاب، کیا اب بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ برہمی سے کہتے ہوئے وہ آپ سے تم تک کا سفر طے کر گیا۔ دوسری جانب افراسیاب نے گہری سانس خارج کی۔ وہ میری وائف نہیں ہے، تحمل سے جواب دیا۔ کیا بول رہے ہو؟ کیسپر کو لگا اسے سننے میں غلطی آئی ہے۔ مسٹر کیسپر الہان، اپنے لفظوں پہ زور دیا، میں اور لیانا ہم دونوں کبھی بھی ساتھ نہ تھے، افراسیاب نے کہا، اور اس کا ایک جملہ اس سمے کیسپر کو اپنی سماعت چیرتا محسوس ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کی زبان لڑکھڑائی، اطراف میں جھکڑ سے چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ بات آپ کو لیانا بہتر طریقے سے بتا سکتی ہے، فی الحال چلتا ہوں، میری فیون سے میرا باہر انتظار کر رہی ہے، جتاتے انداز میں کہتا وہ پلٹا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے کیسپر سن سا نہ جانے کتنے ہی پل یوں ہی کھڑا رہا تھا۔ وقت رکا نہیں، لمحہ بلمحہ بہتا رہا، اور ڈنر سے فارغ ہو کر عالیہ کو ڈراپ کرنے کے بعد کیسپر بلا ارادہ ہی گاڑی کا رخ لیانا کے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی جانب موڑ گیا۔ گاڑی کو اپارٹمنٹ بلڈنگ کے پاس روکتے وہ ڈیش بورڈ سے فون اٹھاتا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ایک نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا۔ نگاہیں اوپر ایک بالکنی پہ ٹکی تھیں، دوسری جانب پہلی ہی بیل پہ کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ کیسپر نے چند الفاظ ادا کیے
اور تھوڑی ہی دیر گزری جب کال ریسیو کر چکی ہستی بالکنی میں وارد ہوئی۔ چہرے پر چونکنے کے تاثرات صاف ظاہر تھے۔ مجھے ایک بار پھر فیور چاہیے۔ بالکنی میں کھڑی لیانا کو دیکھتے بہت آہستگی کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے اور پھر دوسری جانب سے اس کا جواب سن کر مزید چند الفاظ ادا کر کے کال کاٹ دی۔ پھر کافی دیر وہ یوں ہی کھڑا نظریں اٹھائے اسے دیکھتا رہا جو پہلے ہی ٹرانس کسی کیفیت میں اس تک رہی تھی۔ اطراف کی ہر چیز پل بھر کے لیے ٹھہری ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اب کہ وہ پلٹ رہا تھا، پھر وہ گاڑی میں جا بیٹھا اور لیانا کی نگاہوں نے اس کی گاڑی کو وہاں سے جاتے دیکھا۔ وہ بھی پلٹ گئی، پھر ٹٹک کے رکی۔ بالکنی کے داخلی دروازے کے پاس کھڑے زرار یاور ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہے تھے۔ لیانا مسکرا دی، پھر بنا کچھ کہے ان کے نزدیک سے گزرنے لگی۔ وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہے لیانا۔ الفاظ زرار یاور کے تھے۔ ان کے پاس سے گزرتی اب کو وہ ٹھہری تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ڈیڈ، نرمی سے کہا۔ وہ صرف عزت کرتا ہے میری، کیونکہ میں اس کی مدد کر رہی ہوں۔ لہجہ ہموار تھا۔ میں تمہارا نظریہ نہیں بدل سکتا، بس ایک بات کہوں گا، اپنے دل کی آواز کو جھٹلانا بند کر دو۔ سنجیدگی سے کہتے وہ وہاں رکے نہیں، جبکہ پیچھے لیانا نے بھی سر جھٹک کر ان کی تقلید کی تھی، کیونکہ زرار یاور کی کہی گئی باتیں ایسی تھیں جن کی بابت سوچنے سے وہ خود کو باز رکھنا چاہتی تھی۔ سفر، آغاز ایک نئے سفر کا، جہاں تقدیر کے صفحات میں لکھی تحریر نے ان دو اشخاص کو ایک بار پھر ملا دیا تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ جیٹ کا اندرونی منظر ہے جہاں آمنے سامنے موجود سیٹس پر کیسپر اور لیانا براجمان ہیں۔ درمیان میں ایک میز ہے جس پر کیسپر کی مختلف فائلز بکھری پڑی ہیں، جبکہ وہ خود لیپ ٹاپ اسکرین پر تیزی سے انگلیاں چلاتا اپنے کام میں مصروف ہے۔ دفتن مقابل بیٹھی لیانا نے کھڑکی کے پار دکھائی دیتے روئی کے گالوں کی مانند بکھرے بادلوں سے نگاہیں ہٹا کر بیزاریت سے اسے دیکھا۔ سنو، تم کیا کر رہے ہو؟ منہ بسورے پوچھا۔ کام، یک لفظی جواب آیا اور وہ اس کے جھکے سر کو گھور کر رہ گئی۔ یہ جیٹ تمہارا اپنا ہے؟ اپنی بوریت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر سوال کیا۔ نہیں، وہی سنجیدہ لہجہ۔ جھوٹ، ترنت بولی۔ تم فلائٹ اٹینڈنٹ اور پائلٹ کو جانتے ہو، یعنی یہ تمہارا اپنا جیٹ ہے؟ لیانا، جب تمہیں پتہ ہے تو پھر کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو؟ وہ بنا لیپ ٹاپ اسکرین سے نظریں اٹھائے کچھ جھنجھلا کر بولا۔ کیونکہ میں بور ہو رہی ہوں۔ جواب فوراً ہی آیا اور اب کے بار کیسپر نے بس ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ لیانا منہ پھلائے دوبارہ باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ کافی پل سرکے دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے جب لیانا، تمہاری ویڈنگ رنگ کہاں ہے؟ خاموشی کو توڑتی کیسپر کی آواز پر لیانا نے چونک کر اسے دیکھا، جس کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، باوجود اس کے لیانا کی رنگت فک ہوئی تھی۔ اتار دی میں نے، آہستگی سے کہا۔ کیوں؟ پھر سوال آیا۔ اب اس کی ضرورت نہیں۔ وہ رخ موڑ گئی۔ سمسام کے کسٹم کے مطابق میرڈ عورتیں کبھی اپنی ویڈنگ رنگ نہیں اتارتی، تم نے کیوں اتار دی؟ وہ عادت کے برخلاف بہت زیادہ سوال پوچھ رہا تھا۔ لیانا نے گہری سانس بھری، پھر سیدھی ہوئی۔ کیسپر اعلان، جب تمہیں سچ پتہ تو کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے تیزی سے بولی۔ کیسپر کی لیپ ٹاپ کی بورڈ پر چلتی انگلیاں بس ایک پل کے لیے تھمی تھیں۔ لیانا ایک سائیکیٹرسٹ تھی، وہ کیسے بھول گیا؟ ویسے کیسے پتہ چلا تمہیں؟ اب کی بار اسے خاموش پا کر لیانا نے سوال کیا تھا۔ کچھ دن پہلے ڈاکٹر افراسیاب سے ملاقات ہوئی تھی، عام سے انداز میں کہا۔ اوہ، پھر تو یقیناً تم نے انہیں ان کی فیانسی کے ساتھ دیکھ کر بڑے ڈرامائی انداز میں ان سے باز پرست کی ہوگی اور انہوں نے تمہارے سوالوں سے تنگ آ کر تمہیں سچ بتا دیا ہوگا۔ کسی نتیجے پر پہنچتی وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ کیسپر کے لیے اس کا رد عمل خلاف توقع تھا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ وہ نہ چاہتی ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ میں جانتی ہوں کیسپر تم کیا جاننا چاہتے ہو۔ وہ دونوں ہاتھ باہم ملائے اپنی سیٹ پر کچھ آگے کو ہوئی۔ دراصل میری اور افراسیاب کی علیحدگی نہیں ہوئی۔ کیسپر چونکا۔ کیونکہ ہم کبھی ساتھ تھے ہی نہیں تو علیحدگی کیسی؟ وہ پھر پیچھے کوئی اور بغور اسے دیکھا جس کے چہرے پہ نہ سمجھی بھرے تاثرات تھے۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا، وہ بے ساختہ بولا۔ مسٹر خڑوس، ہم نے شادی کا دکھاوا کیا تھا، بس ایک نہ ایک دن وہ سب ختم ہونا ہی تھا۔ وہ کافی ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی اور کیسپر کے چہرے پہ ایک رنگ آتا اور ایک جا رہا تھا۔ دوسری طرف لیانا نے جھوٹی شادی کی وجہ نہیں بتائی، نہ اس نے وجہ پوچھی، کیونکہ وہ پوچھنا چاہتا بھی نہ تھا۔ جو بات کچھ دنوں پہلے اس کے علم میں آئی تھی، آج لیانا کے منہ سے سن کر دل کی کیفیت کچھ عجیب ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیسا محسوس کرے۔ فی الحال اپنی حالت سمجھنا اس کے لیے ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ دل کے اندر، بہت اندر کہیں ایک احساس نے جنم لیا تھا۔ کیسا احساس؟ ایک مدھم سی سرشاری یا ایک مدھم سی بے چینی؟ لیانا ایک بار پھر باہر دیکھنے لگی تھی اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا، مگر دھیان بھٹک رہا تھا، اس لیے کام پر توجہ دینا مشکل ہونے لگا۔
کافی دیر بے دلی سے لیپ ٹاپ کیز پہ پریس کرتا رہا، پھر بے اختیار اس نے لیپ ٹاپ اسکرین گرا دی۔ ٹھک کی آواز پہ لیانا نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ بالآخر تم نے میرے کام میں خلل ڈال ہی دیا نا لیانا، تھکان بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تم نے۔ آج تک کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ مجھے ڈسٹرب کر سکے، کیونکہ مجھے ڈسٹرب کرنے والے میرے سخت عذاب کا شکار ہوتا ہے، مگر تم نے لیانا زرار مجھے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ لہجہ ہنوز ویسا ہی تھا۔ غصہ ہو گئے مجھ پر؟ سوال اندازیہ تھا، مگر یہ سوال ہرگز نہ تھا۔ میں ہو سکتا ہوں، کیسپر نے قدرے مدھم سا کہا۔ ظاہر ہے اب مجھ پر تو غصہ ہونے سے رہے۔ وہ فخریہ کندھے اچکاتی اسے مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تم پہ غصہ نہیں ہو سکتا؟ اب کی وہ فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سائیکیٹرسٹ ہوں تمہاری، اور تمہیں کئی فیورز دے چکی ہوں، کم از کم تم مجھے ناراض نہیں کر سکتے نا کیسپر الہان؟ تم یہ نہیں کر سکتے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ جواباً وہ کچھ نہ بولا، اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ویسے کیسپر تم نے کہا تھا تمہیں فیور چاہیے، کچھ بات کرنا چاہتے تھے تم مجھ سے؟ اس کی بوریت رفتہ رفتہ ختم ہو چکی تھی، اب وہ مطمئن تھی۔ فیور یہ تھا لیانا کہ تم میرے ساتھ شہر سے آ چلو، باقی جو بات مجھے تم سے کرنی ہے وہ واپسی پر کریں گے۔ ابھی کیوں نہیں؟ فوراً سوال آیا۔ واپسی پر؟ لہجہ دو ٹوک تھا۔ اب کی بار لیانا نے کوئی سوال نہ کیا۔ نیلے آسمان پر چھائے سفید بادلوں میں اڑ کر کئی پل تحلیل ہوئے۔ وقت تیزی سے سمندر کے پانیوں میں بہتا رہا اور بالآخر وہ دونوں اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ لینڈنگ کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد کیسپر کی گاڑی سیاہ شہر کے ایک ہوٹل کے باہر آ کر رکی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسے باہر نکلتا دیکھ وہ تیزی سے بولی۔ میری ایک میٹنگ ہے لیانا۔ کوٹ کا بٹن بند کرتا وہ باہر نکل آیا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اب اتنی دیر میں کیا کروں گی؟ وہ بھی دوسری جانب سے باہر نکلی تھی۔ ہوٹل کی لابی میں میرا انتظار۔ شوفر کو گاڑی کی چابیاں تھماتا وہ آگے بڑھا۔ لیانا نے اس کی تقلید کی۔ کب تک فارغ ہوگے تم؟ وہ چڑھ کر پوچھ رہی تھی۔ کوشش کروں گا زیادہ وقت نہ لگے، لابی میں میرا انتظار کرو، اور اگر کہیں جانے کا ارادہ ہو تو فون آن رکھنا۔ نرمی سے اسے باور کرواتا وہ لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ لیانا چند پل اس کی پشت کو دیکھتی رہی، پھر لابی کے ایک صوفے پہ آ بیٹھی، پیر پر پیر جمائے اور درمیانی میز سے ایک میگزین اٹھا کر بے دلی سے اس کے صفحات پلٹنے لگی۔ کچھ پل یوں ہی حال سے ماضی میں تبدیل ہوئے اور وقفے وقفے سے وقت دیکھتی لیانا اب کہ کچھ بیزار ہوئی، سو ٹہلنے کے ارادے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رخ گارڈن ایریا کی جانب تھا۔ دوسری جانب میٹنگ سے فارغ ہو چکا کیسپر ہوٹل کی لابی میں واپس لوٹا تو لیانا کو وہاں نہ پا کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر دوسری طرف سے فون کے مسلسل بند ہونے کی اطلاع موصول ہوتی رہی۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ لابی میں واپس لوٹ آئے، مگر جب کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی وہ نہ لوٹی تو وہ ریسیپشن ڈیسک تک آیا۔ ایکسکیوز می، یہاں بھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی موجود تھی، کیا آپ بتا سکتی ہیں وہ کس طرف گئی ہے؟ نو آئیڈیا سر، ریسیپشنسٹ نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایک وقت میں نہ جانے یہاں کتنے لوگ آ کر جاتے تھے، وہ بتاتے بھی تو کیسے جبکہ اس کے پاس لیانا کی کوئی تصویر بھی نہ تھی جو وہ اسے دکھا سکتا۔ اس نے دوبارہ سے کال ڈائل کی، مگر جواب ندارت۔ ویئر آر یو لیانا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر کچھ سوچ کر ہاتھ میں موجود فون کی کال لسٹ میں ایک نمبر تلاش کر کے اس پہ کال ملائی۔ کچھ دیر بعد وہ سیکیورٹی مانیٹر روم میں موجود 1 گھنٹے پہلے کی لابی کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ فوٹیج کے مطابق لیانا گارڈن ایریا کی طرف گئی تھی۔ شکریہ۔ وہ سیکیورٹی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا تیزی سے گارڈن کی جانب چل پڑا، اور یہاں بالآخر پہنچ کر اس نے گہری سانس بھری تھی، کیونکہ دور سے ہی وہ اسے ایک بینچ پر بیٹھی دکھائی دے گئی تھی۔ قدم قدم چلتا وہ عین اس کے سامنے آ رکا۔ شکر ہے تم آگے، میں کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ اسے دیکھتی وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فون کہاں ہے تمہارا؟ کیسپر نے پوچھا۔ پرس میں؟ کیوں؟ کہتے ساتھ اس نے فون کی تلاش میں اپنے پرس میں ہاتھ مارتے ہوئے فون برآمد بھی کر لیا۔ کیا تم فون کرتے رہے تھے؟ اپنا بند ہو چکا فون ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ پوچھا۔ لیانا، اگر مجھے CCTV فوٹیج دیکھنے کی اجازت نہ ملتی تو میں اب تک تمہیں ڈھونڈ رہا ہوتا، خشک لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا، بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے۔ معصوم سی صورت بنائے وہ بولی، اور کیسپر نے مسکراہٹ روکنے کی خاطر سختی سے لب کاٹے۔ چلو ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، چہرے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے کہا۔ عادت کے برخلاف لیانا نے بنا کچھ کہے اس کی تقلید کی۔ اب وہ دونوں درمیان میں بنی روش پر سیدھ میں چلتے آگے کو جا رہے تھے۔ ویسے تمہیں فوٹیج دیکھنے کی اجازت کیسے ملی؟ چلتے چلتے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیسپر نے رخ موڑ کے ایک نگاہ اس پر ڈالی، خفگی بھری سنجیدہ سی نظر۔ اوکے سمجھ گئی، تم کیسپر الہان ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، پر کیا تم میرے نام ملنے پر پریشان ہو رہے تھے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر مصالحتی انداز میں کہتے ہوئے سوال کرنا نہ چھوڑا۔ کیا تم پلیز خاموش ہو جاؤ گی؟ کیسپر نے تپ کر کہا، اور دوسری جانب لیانا منہ پھلائے تیز تیز قدم لیتی آگے بڑھ گئی، جبکہ کیسپر ایک لمحے کے لیے وقت میں کچھ پیچھے پہنچ گیا تھا۔
4 ماہ پہلے شہر طلسم پہ اتری اس رات میں جب ٹرام سٹاپ کے نزدیک اس کی اور لیانا کی اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی. یہی جملہ کہا تھا اس نے اس دن اس سے. تب وہ اسے جان چھڑانا چاہتا تھا اور اب وقت نے کتنی جلدی کروٹ بدلی تھی وہ بس سوچ ہی سکا. پھر سامنے کی جانب نگاہیں دوڑائیں جہاں وہ تیز تیز چلتی اسے کافی آگے پہنچ چکی تھی، مگر عین اسی پل اس کی نظروں میں ایک منظر چھپا تھا. لیانا کے مقابل سے چلتے ہوئے آتے 2 لڑکے، گو کہ وہ اپنی باتوں میں مگن تھے اور ان کا دھیان لیانا کی جانب بالکل نہ تھا. پھر بھی کسی احساس کے تحت وہ مضبوط قدموں سے چلتا آگے بڑھا اور لیانا کے ہم قدم ہوا، جس کی وجہ سے لیانا اب دوسری طرف ہو گئی تھی اور اس کے نزدیک سے نکلنے والے لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا کندھا کیسپر سے ٹکرایا تھا. سوری سر، لڑکا سر کھجاتا کہتا آگے بڑھ گیا. کیسپر نے بنا کچھ کہے سر کو اس بات میں ہلا دیا. جانتا تھا غلطی اس لڑکے کی نہ تھی، وہ اپنی باتوں میں مگن چلتا آ رہا تھا. لیانا نے بغور اس کا اپنے برابر آ کر ٹھہرنا اور اس لڑکے کے کندھے کا اسے ٹکرانا محسوس کیا تھا، اور وہ بخوبی جانتی تھی کہ اگر کیسپر اس کے برابر میں نہ چل رہا ہوتا تو لڑکے کا کندھا اس کے اپنے کندھے سے ٹکرا جاتا. کیسپر نے اس کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کر کے رخ پھیر کر اسے دیکھا. سیاہ آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں. تم ایک اچھے انسان ہو، لیانا نے بھی ساختہ کہا. کیسپر نے مشکور انداز میں گردن کو خم دیا. دوسری جانب لیانا مسکرا کر دونوں بازو لپیٹتی اب کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگی تھی. سمر سائم سے ملاقات. شہر سیاہ کا ویران علاقہ جہاں قد آور درختوں کے جھنڈ کے درمیان بنے گھر کے آرٹ اسٹوڈیو میں بیٹھا شخص کسی کی آمد کے انتظار میں ہے. کوئی ہے جو اس سے ملنے آنے والا ہے اور وہ کچھ بے چین سا اس کا منتظر ہے. دفتن ڈور بیل کے آواز اس گھر کے در و دیوار سے ٹکرائی اور وہ تیر کی تیزی سے آرٹ اسٹوڈیو سے باہر نکل کر داخلی دروازے کی جانب بڑھا. سیاہ ٹراؤزر پہ سفید آدھی آستین والی ٹی شرٹ پہنے اس کے سیاہ بال ماتھے پہ آگے کی جانب گر رہے تھے. سنہری آنکھوں میں تجسس کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی رقصاں تھی. اور آج ایک بار پھر اسے دیکھنے پر ہمارے ذہن میں کسی کی شبیہ لہرائی. اس کی سنہری آنکھیں ہمیشہ کسی کی یاد دلاتی تھیں. سمر سائم نے داخلی دروازے کے پاس ایک پل کے لیے ٹھہر کر بالآخر دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ پھیلی. مسٹر کیسپر، خوش آمدی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اس نے ایک طرف کو ہو کر آنے والے دونوں اشخاص کو راستہ دیا، مگر کیسپر کے ساتھ موجود لڑکی کو دیکھ کر وہ ذرا چونکا تھا. دوسری طرف لیانا نے بھی خیر مقدمی مسکراہٹ چہرے پہ سجا لی، جبکہ کیسپر کی نگاہیں ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں. اسے لگا اس نے ایسی آنکھیں کہیں دیکھی ہیں. خیر، سر جھٹک کر وہ اندر کی جانب چل پڑا. سمر بھی دروازہ بند کرتا ان کے ساتھ ہی آگے آیا. کیسے آپ؟ جازیل نے بتایا تھا آپ ملنا چاہتے ہیں. وہ ان دونوں کو لیے سٹنگ ایریا تک آیا تھا. لیانا اور کیسپر 2 سیٹر صوفے پہ براجمان ہوئے، جبکہ سمر ان کے مقابل صوفے پہ بیٹھا. آئی ایم گڈ. اصلی سنجیدہ انداز. کیسپر کے جواب کے ساتھ خاموشی کا ایک مختصر وقفہ تینوں کے بیچ حائل ہوا، جس میں کیسپر کی خاموش نگاہیں بھٹک بھٹک کر سمر کی آنکھوں تک جا رہی تھیں، جبکہ لیانا نامحسوس انداز میں اعتراف کا جائزہ لینے میں مشغول تھی. یہ یقیناً آپ کی وائف ہیں، آپ نے ان کا تعارف نہیں کروایا. یہ جملہ بہت اچانک آیا تھا. ان دونوں نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا، جو خود ان کے یوں دیکھنے پر کچھ بوکھلایا تھا. کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ وہ بری طرح کنفیوزڈ ہوا. صورتحال کچھ آکورڈ ہو گئی تھی. میں کیسپر الہان کی سائیکیٹرسٹ ہوں. لیانا کی آواز سے ان تینوں کا سکتہ ٹوٹا. او آئی ایم ریئلی سوری، مجھے بھول گیا آپ کی تو شادی نہیں ہوئی. ویسے یہ میرا گھر نہیں ہے، یہاں میرا آرٹ اسٹوڈیو ہے. یو نو آئی ایم این آرٹسٹ، سو میرا زیادہ تر وقت یہیں گزرتا ہے. اس نے وضاحت کے ساتھ ساتھ اپنا تعارف بھی کروا دیا تھا. شاید ماحول پر چھائی سنجیدگی کم کرنے کی خاطر یا پھر اس کو زیادہ بولنے کی عادت تھی. دوسری جانب کیسپر ہنوز خاموش تھا، جبکہ لیانا کی آنکھیں اب کے چمکی تھیں. تم ایک آرٹسٹ ہو ریلی؟ کیا ہے نا، مجھے آرٹ ورک ہمیشہ فیسینیٹ کرتا ہے. کیا میں تمہارا آرٹ ورک دیکھ سکتی ہوں؟ وہ اس تیزی سے بولی کہ کیسپر نے رخ موڑ کے ایک نظر اس پہ ڈالی. شیور میم، آپ دیکھ سکتے ہیں. اوپر والے فلور پہ میرا آرٹ اسٹوڈیو ہے. آپ چلیے میں دکھاتا ہوں. وہ یکدم ہی کھڑا ہوا تھا. لیانا بھی اٹھ کھڑی ہوئی. اتنی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے لیانا کہہ سکتے ہو، قدرے خوشگواریت سے کہا. اور کیسپر نے تحیر کے عالم میں اسے دیکھا، مگر وہ اس کے تاثرات کو خاطر میں نہ لاتی سمر کے ساتھ آگے بڑھی. پھر رکی. کیسپر، تم چلنا چاہو گے؟ سوالیہ برو اچکائی. شور. وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا، اور اب کی بار حیران ہونے کی باری لیانا کی تھی. مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو میرا آرٹ ورک پسند آئے گا. اس کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا. اب کہ وہ تینوں آگے پیچھے اوپری منزل تک جاتے زینے عبور کر رہے تھے. دیکھے بغیر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. جملہ کیسپر کا تھا، جو ان دونوں کے پیچھے چل رہا تھا. سمر کے چہرے کی جوت ماند پڑی. مجھے پورا یقین ہے سمر، ہمیں تمہارا آرٹ ورک پسند آئے گا.
لیانا نے گویا اسے دلاسا دیا تھا۔ وہ ایک دم کھل کر مسکرا دیا، جبکہ پیچھے چلتے کیسپر نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ کچھ دیر گزری، وہ تینوں ایک ساتھ آرٹ اسٹوڈیو میں داخل ہوئے تھے، جہاں ایک طرف بنی دیوار گیر کھڑکی سے سورج کی تیز روشنی کمرے میں چھن کر داخل ہو رہی تھی۔ کیسپر اندر داخل ہوا اور ایک نظر دیواروں پہ لگی پینٹنگز پر ڈالی، اور یہ ایک لمحہ اسے بری طرح ٹھٹکنے پہ مجبور کر گیا۔ وہ پینٹنگز عام نہ تھی، کم از کم کیسپر کو یہی لگا تھا۔ اسے لگا کسی نے اس کے خوابوں میں دکھائی دینے والے مناظر کو ان کینوس پہ قید کر دیا ہے۔ کیسپر نے ہر پینٹنگ کو بغور دیکھا، ذہن میں کچھ مناظر شور برپا کرنے لگے۔ طوفانی بارش، تیز ہوائیں، باب شہر طلسم، ایک تیز آواز، روتا بلکتا بچہ، درختوں کے اڑتے پتے، عمارتوں کی کھڑکیوں پہ دستک دیتی پر اسرار ہوائیں، دو اشخاص کا دھندلا عکس، اور ایک انگوٹھی تکون سی جس پہ بنی ہے۔ یہی سب تو قید تھا ان کینوس پر۔ کیا یہ تمام مناظر تم نے اپنے خوابوں میں دیکھے ہیں سمر؟ وہ آگے آیا تھا، ایک پینٹنگ کے سامنے رکا۔ جی مسٹر کیسپر، مگر آپ کو کیسے پتہ؟ وہ حیران پریشان سا اسے 2 قدم کے فاصلے پہ آ کر ٹھہرا۔ لیانا دائیں دیوار پہ لگی ایک پینٹنگ دیکھنے میں مصروف تھی۔ سمر کے سوال پہ کیسپر اس کی جانب گھما اور بنا کچھ بھی کہے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ سمر نے پہلے اس کا چہرہ دیکھا، پھر چہرے سے ہوتی اس کی نگاہیں کیسپر کے ہاتھ پر ٹھہری، جس کی دوسری انگلی میں موجود تکون جڑی انگوٹھی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک رنگ آ کر گزرا۔ یہ انگوٹھی وجہ ہے تمہارے ان خوابوں کی۔ اپنا ہاتھ پیچھے کرتے اس کے دائیں ہاتھ کی جانب اشارہ کیا۔ سمر نے ایک پل کے لیے اپنا ہاتھ پر نگاہ ڈالی، پھر اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ان خوابوں کے پیچھے یہ انگوٹھی ہی ہے مسٹر کیسپر۔ بچپن سے میرے ہاتھ میں ہے، کبھی اترتی ہی نہیں ہے۔ عجیب انگوٹھی ہے، ایسے آپ اتنے شیور کیسے ہیں؟ چہک کر پوچھا۔ کیسپر کو اس کا لہجہ کچھ بچکانا لگا تھا، حالانکہ شکل سے وہ کیسپر کا ہم عمر ہی لگتا تھا، مگر پھر بھی کچھ تھا جو اس کے ساتھ ہونے پہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ایسا احساس جو اس نے پہلے صرف گوہر سے ملنے پر ہوا تھا، مگر اس لمحے صرف کیسپر الہان ہی جانتا تھا کہ سمر کے ساتھ ہو کر وہ احساس اس کے اندر مزید شدت سے جڑ پکڑ رہا تھا۔ کیسپر اس لیے اتنا شور ہے کیونکہ وہ خود بھی ان خوابوں کا شکار ہے۔ آواز لیانا کی تھی۔ سمر نے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا مطلب لیانا؟ سمر نے کہا، اور کیسپر نے اس کے آخری لفظ پر ایک تیز نظر اس پہ ڈالی، مگر وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، نگاہیں لیانا پہ ٹکی تھیں۔ اطمینان سے ہماری بات سنو سمر، ہم یہاں تم سے اسی سلسلے میں ملنے آئے ہیں۔ وہ قدم قدم چلتی ان دونوں کے نزدیک آ کر رکی اور کیسپر کو ایک مخصوص اشارہ کیا، جس کے بعد اس نے قدرے توقف کے بعد بات کا آغاز کیا اور پھر کافی دیر تک بولتا رہا۔ اس پوری گفتگو کے دوران سمر خاموش تھا، مگر چہرے پہ نہ جانے کتنے رنگ آ کر تحلیل ہوئے تھے۔ کیسپر نے بات کو انجام تک پہنچایا اور سمر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ آپ کی بات میں سمجھ گیا مسٹر کیسپر، مگر مجھے کبھی ایلوژنس نہیں آئے۔ وہ قدرے مایوسی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ شوق رہا ہے کہ مجھے ایلوژنس آئیں، مگر دیکھیں مجھے نہیں آئے، آپ کو اور اس گوہر شادان کو آئے۔ اپنی بات پر اس نے غصے سے پیر پٹکا۔ لیانا نے بے ساختہ امڑاتی مسکراہٹ دبائی، جبکہ کیسپر صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ایج کیا ہے سمر؟ لیانا یہ سوال کرنے سے خود کو نہ روک سکی۔ 30 سال۔ فخریہ کندھے اچکائے اور کیسپر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ خیر، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ وادی سحر چلو، کیونکہ تم، میں اور گوہر اس تکون کی کہانی میں ایک ساتھ جڑے ہیں، اس لیے ہم تینوں کا ساتھ وہاں جانا ضروری ہے۔ کیسپر سمر سے مخاطب تھا۔ مسٹر کیسپر، آپ کو اور گوہر کو 5 سال پہلے سے برے خواب پریشان کریں، جبکہ مجھے 3 سال سے، ایسا کیوں؟ وہ ایک سوال پہ اٹکا تھا۔ کیسپر نے 2 انگلیوں سے پیشانی مسلی۔ سمر، تم یقیناً 3 سال پہلے کہیں نہ کہیں گوہر یا کیسپر میں سے کسی ایک سے ملے ہوگے، شاید تمہیں یاد نہ ہو، مگر مجھے یقین ہے وہیں سے تمہارے خوابوں کا آغاز ہوا ہوگا۔ کیسپر کو ضبط کرتا دیکھ لیانا نے سمجھانے والے انداز میں کہا، او ہاں، میں نے مسٹر کیسپر کا ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا، 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے اس سیمینار میں پہلی بار انہیں براہ راست دیکھا تھا، شاید یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا ہوگا۔ اگر اس دن میں ان کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ لیتا تو شاید سمجھ جاتا، مگر میں نہیں دیکھ پایا۔ پر جب مسٹر کیسپر نے مجھے طلسم کے ایک پارک میں دیکھا اور انہیں ایلوژن آیا، اس وقت مجھے ایلوژن کیوں نہیں آیا؟ وہ اب بھی مطمئن نہ ہوا تھا۔ کیسپر کو لگا وہ لیانا کے کسی بچھڑے ہوئے رشتہ دار سے مل رہا ہے، جبکہ لیانا کو آج پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ اس کے سوالوں کی عادت سامنے والے کے لیے کتنی پریشان کن ثابت ہوتی ہوگی۔ دیکھو سمر، لیانا نے قدرے تحمل سے کہا، ہم واقعی نہیں جانتے کہ تمہیں ایلوژنس کیوں نہیں آئے، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق ایلوژنس تمہیں بھی آنے چاہیے تھے۔ مگر فی الحال سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وادی سحر میں تم تینوں کی کون سی امانت ہے، اس لیے یہ سب چھوڑ کر اس پر توجہ دو۔ اوکے لیانا، وہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور کیسپر ایک بار پھر ضبط کے مارے لب بھینچ کر رہ گیا۔
سمر کے ساتھ محسوس ہونے والا ایک اندیکھا رابطہ اپنی جگہ، مگر اس کا لیانا سے یوں بات کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر اب ہم چلتے ہیں، امید کرتا ہوں تم جلد طلسم پہنچ جاؤ گے، وہیں تفصیلی بات ہوگی۔ کیسپر نے اس ملاقات کو اختتام پہ پہنچاتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ضرور مسٹر کیسپر، اس نے گرم جوشی سے مسافے کے لیے بڑھا اس کا ہاتھ تھاما۔ اوکے گڈ بائے سمر، ویسے تمہارا آرٹ ورک مجھے بہت پسند آیا۔ لیانا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ تھینکس الاٹ لیانا، میں طلسم آتے وقت تمہارے لیے اپنی ایک پینٹنگ ضرور لے کر آؤں گا۔ اب وہ لیانا کی جانب متوجہ تھا۔ کیسپر سر جھٹک کر ایک بھرپور نظر اس کی سنہری آنکھوں پہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ نہ جانے کیوں یہ آنکھیں دیکھی دیکھی لگی تھیں، جبکہ پیچھے لیانا سمر سے چند ایک جملوں کا تبادلہ کرنے کے بعد باہر آئی تھی۔ پیشکش۔ وہ دونوں واپسی کی راہ پر تھے۔ پرائیویٹ جیٹ کا اندرونی منظر ویسا ہی تھا جیسا یہاں آتے وقت تھا۔ اپنے کام میں مصروف کیسپر اور کھڑکی سے باہر پھیلی رات کی تاریکی پر نظریں ٹکائے بیٹھی لیانا۔ دفعتاً لیانا نے نگاہیں پھیر کے اسے دیکھا۔ تمہیں مجھ سے کچھ بات کرنی تھی، اسے ایک فائل پہ جھکا دیکھ بولی۔ مجھے یاد ہے لیانا، مصروف سے انداز میں جواب آیا۔ دوسری جانب لیانا نے بنا کچھ کہے رخ پھر موڑ لیا۔ کچھ پل سیکھے کیسپر نے فائل سے نگاہیں اٹھا کے ایک سرسری نظر اس کے چہرے پہ ڈالی، پھر دوبارہ نظریں جھکا لی۔ لیانا، کیا تم نے سمر جیسی آنکھیں پہلے کہیں دیکھی ہیں؟ مطلب کیا تمہیں اس کی آنکھیں شناسا سی لگیں؟ اس نے نظریں نہ اٹھائیں، البتہ لہجہ کچھ الجھا سا تھا۔ ہاں میں نے دیکھی ہیں کیسپر، وہ بے ساختہ بولی۔ کس کی؟ اس نے تیزی سے گردن اٹھائی۔ تمہاری کیسپر، اس کی آنکھیں تم سے ملتی ہیں، تم دونوں کی آنکھوں کی بناوٹ اور رنگ بالکل ایک جیسا ہے، لیانا نے کہا، اور ایک پل کے لیے دوسری جانب وہ فریز ہوا۔ ہاں وہ آنکھیں میری آنکھیں ہیں، سر جھٹکتے بے اختیار ایک گہری سانس خارج کی۔ کہیں وہ تمہارا بھائی تو نہیں ہے کیسپر؟ لیانا نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ کیسپر نے ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی۔ اس دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے میری بات سچ ہو، اس نے کندھے اچکائے۔ اگر ایسی بات ہے لیانا، پھر تو وہ میرا بھائی کم اور تمہارا بچھڑا ہوا رشتہ دار زیادہ لگ رہا ہے۔ چوٹ کی لیانا کی رنگت پل میں بدلی۔ بدتمیز، خود پر بات آتی دیکھ وہ بڑبڑا کر نظریں گھما گئی۔ کیسپر بھی حساب چکتا کر کے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ البتہ کچھ تھا جو اس کا ذہن ترتیب دے رہا تھا، کچھ ایسا جو وہ لیانا سے کہنا چاہتا تھا۔ دماغ نے جملہ ترتیب دے دیا، مگر زبان وہ فکرہ کہنے سے انکاری تھی۔ کافی پل اسی کشمکش میں گزرے اور بالآخر وہ فائل بند کر کے ایک طرف رکھتا فرصت سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ لیانا، آہستگی سے اسے پکارا۔ وہ ہمتاً گوش ہوئی، اور دوسری جانب وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ کہو، اسے مسلسل خاموش پا کر قدرے کوف سے کہا، مگر وہ ہنوز خاموش تھا۔ لیانا نے تب کر چہرہ موڑا اور اگلے ہی پل کیسپر کا ایک جملہ اس کی قوت گواہی سلب کر گیا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ لیانا نے تیزی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ الفاظ بہت واضح تھے، غلط فہمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کرو گی مجھ سے شادی؟ اس نے دہرایا۔ لیانا کسی سختی کی کیفیت سے واپس لوٹی۔ مذاق کر رہے ہو؟ اپنی ابتر ہوتی حالت کو وہ مشکل سنبھالتے کہا۔ مذاق کا لفظ میری ڈکشنری میں شامل نہیں ہے لیانا زرار۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میز پہ رکھی فائلز وہ سمیٹ چکا تھا، سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا سوچ کر یہ بات کی ہے؟ وہ کچھ آگے کو ہوئی۔ کچھ سوچا ہی تو نہیں تھا، اس نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ پھر تمہیں سوچنا چاہیے کیسپر الہان، کیونکہ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ دکھائی دیتی تھی۔ اس فیصلے کی اہمیت مجھے نہ بتاؤ لیانا، میں اس سب سے بخوبی واقف ہوں، مجھے بس اپنا جواب سناؤ، کیا تم راضی ہو؟ وہ بھی دونوں ہاتھ باہم ملائے آگے کو ہوا تھا، نظریں اس کی آنکھوں پہ ٹکی تھیں۔ کیوں کرنا چاہتے ہو شادی مجھ سے؟ لیانا نے بھی اس کی آنکھوں پر نظریں جمائے جواب طلب کیا۔ دوسری جانب ایک بار پھر خاموشی چھائی۔ کیسپر کی نظریں لیانا کی آنکھوں پہ ٹکی تھیں اور دماغ بری طرح الجھ رہا تھا۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر دیے، سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ کیوں کرنا چاہتے ہو شادی مجھ سے؟ لیانا نے سوال دہرایا۔ میرے پیرنٹس چاہتے ہیں میں عالیہ سے شادی کر لوں۔ پیچھے کو ہوتے سیٹ سے پشت ٹکائی، البتہ اس کی آنکھوں پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ مگر وہ صرف میری اچھی دوست ہے، جہاں تک بات ہے تمہاری تو عالیہ کے سوا میری زندگی میں واحد تم لڑکی بچتی ہو، اس لیے سوچا تم سے پوچھ لوں۔ کافی سوچ کر ہچکچاہٹ سے پاک لہجے میں کہا۔ صرف یہی وجہ ہے؟ لیانا کی نظریں بھی ہنوز اس کی آنکھوں پہ ٹکی تھیں۔ ہاں صرف یہی وجہ ہے۔ وہ چاہ کر بھی اصل بات اسے نہ بتا پایا۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ وہ شاید اسے آزما رہی تھی۔ تو پھر میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گا، کیونکہ کوئی بھی رشتہ زبردستی کی بنا پہ قائم نہیں ہوتا، وہ ہموار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آنکھوں کے تاثرات بھی پرسکون تھے، مگر لیانا پرسکون ہرگز نہ تھی۔
تو پھر میری طرف سے انکار ہے کیسپر الہان، امید ہے تم میری خواہش کا احترام کرو گے۔ لہجہ دو ٹوک تھا۔ اوکے، وہ سیدھا ہوا۔ جیسا تم چاہو۔ ایک گہری سانس کھینچی۔ تمہیں یقین دلاتا ہوں آئندہ یہ موضوع ہماری کسی بات کے بیچ میں نہیں آئے گا۔ قدرے مسکرایا مگر آنکھوں کے تاثرات نے چہرے کا ساتھ نہ دیا تھا۔ اگر ایسی کوئی امید میسر آئی تو ایک بار کوشش ضرور کروں گا، مگر صرف ایک بار۔ اس کے ارد گرد اپنا کہا گیا فکرہ کسی باز گشت کی طرح گردش کر رہا تھا۔ یہ بات کہتے وقت اسے علم نہ تھا کہ یہ موقع اسے جلد ملنے والا ہے، مگر موقع مل گیا اور اس نے اپنے کہے کے مطابق ایک بار کوشش بھی کر لی، مگر لیانا اور اس کا شاید ساتھ ممکن نہ تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر اب پیر پر پیر جمائے پیچھے کو ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ آنکھوں کی ساخت میں نامحسوسی سرخی اتری اور جو اگلے ہی پل کہیں تحلیل ہو گئی۔ ماحول میں گھٹن سی بڑھتی محسوس کر کے اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ دوسری جانب لیانا نے ایک خاموش نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ عین اسی لمحے کیسپر نے نگاہیں پھیری تھیں۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ پل بھر کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے پر سے نظریں ہٹانا بھولے، پھر بے اختیار دونوں ہی نے نظروں کا زاویہ بدل ڈالا، مگر کیسپر کے چہرے پہ چھائے تاثرات کو لیانا نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کے چہرے پر؟ لیانا کے ذہن میں اس کی کچھ چتاتی آنکھیں جم سی گئی تھیں، جو اب اس کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کے ذہن سے نکلنے نہیں والی تھی۔ مگر اس سب سے آگے ان دونوں کی زندگی کا ایک باب بند ہوا تھا۔ لیانا کی اپنی زندگی میں شمولیت کی ایک آخری امید کیسپر کے اندر، بہت اندر کہیں بڑی بے دردی سے ٹوٹی تھی کہ کیڑسی آنکھوں میں چپتی محسوس ہو رہی تھیں، مگر اس نے کچھ بھی ظاہر نہ کیا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی تکلیف کا اشتہار نہ لگانے والا۔ سب کچھ نارمل تھا، وہ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے، سفر کٹ رہا تھا، اور بالآخر ہماری کہانی کی کتاب کے دو مرکزی کرداروں کا سفر محبت اختتام کو پہنچا تھا۔ اب ہماری کہانی کیسپر اور لیانا کے قصہ محبت سے نکل کر صرف اور صرف تیکون کی گرد گردش کرنے والی تھی، کیونکہ ان دونوں کا ملنا یا نہ ملنا قسمت پہ منحصر کرتا تھا، اور نہ جانے قسمت نے کبھی انہیں ملانا بھی تھا یا ان کی کہانی یوں ہی ادھوری رہ جانی تھی، کون جانے۔ زرار کافی شاپ۔ زرار کافی شاپ میں پھیلی تازہ کافی کی مہک اور اس پہ خوشگواریت بھرا ماحول، گلاس والز کے پار اترتی سیاہ رات میں برستی بارش، اور ایک نسوانی وجود جو ابھی ابھی سلائیڈنگ ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی بلا ارادہ سی نظر ریسٹورانٹ کے ایک درمیانی میز پر پڑی۔ کچھ یاد آیا تھا اس پلوں سے، 4 ماہ پہلے کا منظر، کیسپر اور اپنی پہلی ملاقات کا منظر۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی، ان تمام باتوں کو سوچنے کا وقت نہ تھا اس کے پاس۔ سفید شرٹ پہ سیاہ لیڈیز جینز اور سرمئی رین کوٹ پہنے وہ قدم قدم چلتی انٹرنس پر تھوڑا آگے لگے امبریلا ہولڈر میں ہاتھ میں پکڑی چھتری ڈالنے کے بعد کاؤنٹر تک آئی تھی۔ کاؤنٹر بوائے کو زرار یاور تک اپنی آمد کی اطلاع پہنچانے کا کہا اور پھر آگے بڑھ کر دوبارہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی دائیں طرف کی گلاس وال کے بالکل ساتھ والے ٹیبل پہ آ بیٹھی۔ کندھے پہ لٹکا پرس وہ ٹیبل پہ رکھ چکی تھی، کوہنی تھوڑی تلے ٹکائے گلاس وال سے باہر برستی بارش پر نظریں ٹکا کر زرار یاور کا انتظار کرنے لگی۔ باہر اسٹریٹ پولز کی زرد و نارنجی رنگ کے امتزاج کی روشنی میں دکھائی دیتی بارش کی گرتی تیز دھار ایک عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ طلسم شہر پر بادل آج کافی دنوں بعد دوبارہ برسے تھے۔ آج دیر کرتی تم نے آنے میں، یہ زرار یاور کی آواز تھی، جنہوں نے ابھی ابھی اس کے مقابل کرسی سنبھالی تھی۔ لیانا چونک کر سیدھی ہوئی، مدت کے ساتھ اسٹار اسٹریٹ تک گئی تھی، کچھ کام تھا اسے وہاں، آہستگی سے کہتے اطلاع پہنچائی۔ بہتر، بغور اسے دیکھ کر کہتے وہ خاموش ہوئے۔ کافی شاپ کے بند ہونے کا وقت تھا، سو کسٹمر کافی کم رہ گئے تھے، بس ایک ٹیبل پہ بیٹھے اکا دکا لوگ جو جانے ہی کی تیاری میں تھے۔ طلسم میں مونسون بارشوں کی کثرت عام بات تھی، سو نظام زندگی اس کی وجہ سے متاثر ہرگز نہ ہوتا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا لیانا؟ کچھ پل کی خاموشی کو زرار یاور کی آواز نے توڑا۔ جی ڈیڈ، پھیکی سی مسکان کے ساتھ کہا۔ تم جب سے شہر سیاہ سے لوٹی ہو کچھ بجھی بجھی سی لگتی ہو، آخر کیا بات ہے؟ وہ اس کے جواب پہ مطمئن نہ تھے۔ دوسری طرف وہ خاموش رہی، جانتی تھی اس کی کوئی بھی تعویل انہیں مطمئن نہیں کرے گی۔ وہ 3 سال کی تھی جب اس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی، تب سے لے کر اب تک زرار یاور نے اسے ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا، کم از کم وہ ان سے کچھ چھپا نہیں سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے گہری سانس بھری، پھر قدرے توقف کے بعد بولی، کیسپر نے مجھے پرپوز کیا ڈیڈ، آخر کار اس نے کہہ ہی دیا تھا۔ زرار یاور ایک پل کے لیے چونکے، پر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پہ اطمینان پھیلا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ انہوں نے دونوں ہاتھ باہم ملا کر درمیانی میز پہ رکھے۔ دوسری جانب وہ ایک پل کو دوبارہ خاموش ہوئی، پھر بولی، میں نے انکار کر دیا ڈیڈ۔ نظریں چرائیں۔ کیا مطلب؟
انہیں لگا ان سے سننے میں غلطی آئی ہے۔ میں نے کیسپر الہان کا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا ہے ڈیڈ، سختی سے لب کچلتے کہا۔ مگر کیوں لیانا؟ آخر کیا برائی ہے اس میں؟ وہ پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔ مسئلہ اچھائی برائی نہیں ہے ڈیڈ، وہ ایک اچھا انسان ہے، بلکہ بہت اچھا۔ اس نے نگاہیں پھیر کر پھر گلاس وال کے پار ٹکا دیں۔ پھر کیا وجہ جو تم نے اسے انکار کیا؟ کیا تم نہیں جانتی وہ محبت کرتا ہے تم سے؟ پست آواز میں کہا۔ لیانا نے تیزی سے رخ موڑ کے انہیں دیکھا تھا۔ اب یہ مت کہنا وہ عزت کرتا ہے، محبت نہیں۔ اس کے انکہے جملے کو لفظوں کی شکل دی۔ دوسری جانب لیانا نے نفی میں گردن ہلائی۔ اگر وہ نہ بھی کہے تب بھی میں جانتی ہوں کہ ڈیڈ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ زرار یاور کے لیے اس کا جملہ خلاف توقع تھا، پر وہ مزید کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں، شاید اسے لگا تھا کہ اگر وہ اپنی زندگی محبت کا اظہار کرنے کے بعد انکار سنے گا تو پھر کبھی مجھ سے نظریں نہیں ملا پائے گا۔ اب اسے ہمیشہ یہ چپن رہے گی کہ اس نے محبت کا اظہار کیوں نہ کیا۔ شاید اظہار کرتا تو میں ہاں کہہ دیتی، پر وہ نہیں جانتا کہ اگر وہ اظہار کر بھی دیتا تب بھی میں انکار ہی کرتی۔ گہری سانس بھری اور پیچھے کو ہوئی۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا میری بیٹی۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھے کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے اسے ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انکار کی وجہ اس کا برا ہونا یہ محبت کا اظہار نہ کرنا نہیں ہے ڈیڈ۔ انکار کی وجہ وہ کلاس ڈفرینس ہے جو اس کے اور میرے درمیان ہے۔ ہم دونوں مختلف ہیں ایک دوسرے کے الٹ۔ ہمارا ساتھ ممکن نہیں ہے۔ وہ جس کلاس میں موو کرتا ہے وہ مختلف ہے، اس کے آس پاس موجود لوگ بھی اسی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، وہ بنا رکے کہے جا رہی تھی۔ جانتے ہیں ڈیڈ، مجھے لوگوں کی نظروں میں آنا نہیں پسند، اور میرا نام کیسپر الہان کے ساتھ جوڑنا مجھے دنیا کی نظروں میں لے آئے گا۔ دنیا کو تجسس ہوگا کہ آخر کون ہے وہ جو کیسپر الہان کی زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ لوگ میرا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے اور پھر انہیں میری اس ڈائیورس کا پتہ چلے گا جو اصل بھی نہ تھی، کیونکہ افرا سیاب اور میرا نہ جڑنے والا رشتہ دنیا کی نظروں میں، ہمارے سرکل کے لوگوں کی نظروں میں مختلف ہے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں ایک عام سی سائیکیٹرسٹ ہوں، کوئی امیر زادی نہیں، تو وہ میری ڈاکٹری کیریئر کھنگالیں گے۔ تب انہیں پتہ چلے گا میں کیسپر کی سائیکیٹرسٹ تھی۔ جانتے ہیں اس کے بعد میرے متعلق کیا خبریں گردش کریں گی؟ ایک گولڈ ڈگر جس نے پیسوں کے لیے کیسپر الہان کو پھنسایا۔ صرف یہی نہیں، جب میں کیسپر کے ساتھ کسی ایونٹ میں شرکت کروں گی تو ایلیٹ کلاس کی وہ عورتیں جو کہیں نہ کہیں کیسپر الہان کے ساتھ کے خواب دیکھتی تھیں، مجھ سے میری ان جائیدادوں کے متعلق پوچھیں گی جن کے بارے میں انہیں خود بھی علم ہوگا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں ان عورتوں کی گوسپس کا موضوع بن جاؤں گی۔ وہ میری کردار کشی کریں گی، اور یہ سب میں خود کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی۔ جانتی ہوں آہستہ آہستہ کر کے لوگ اس سب کو بھول جائیں گے، مگر لوگوں کے ذہنوں میں اندر، بہت اندر کہیں یہ تاثر ہمیشہ قائم رہے گا۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ خاموش ہوئی اور گہرے گہرے چند سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ زرار یاور مکمل خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی اتنی لمبی تعویل نے انہیں متاثر ضرور کیا تھا مگر مطمئن نہیں۔ پھر کافی پل یوں ہی گزرے۔ وہ خود کو سنبھالتی دوبارہ گلاس وال کے پار کا منظر دیکھنے لگی تھی جہاں بارش ہنوز برس رہی تھی۔ آنکھوں میں سرخی سی اترتی جا رہی تھی، گلے میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ لیانا، تمہیں کبھی لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑا؟ پھر اب کیوں؟ تم تو خود پر اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑنے کا حوصلہ رکھتی ہو، پھر اب کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو؟ وہ تھکے ماندہ سے لہجے میں بولے۔ مجھے اپنی سیلف رسپیکٹ بہت عزیز ہے ڈیڈ۔ صرف کیسپر الہان کے ساتھ کے لیے میں کسی کو خود پر انگلیاں اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ میں صحیح ہوں یا غلط مجھے نہیں پتہ، بس اتنا پتہ ہے کہ میں دنیا کی نظروں میں خود کو نہیں لانا چاہتی۔ میں لوگوں کا موضوع گفتگو نہیں بننا چاہتی۔ لہجہ بلا کی حد تک صاف کو تھا۔ کیا تمہارے دل میں کیسپر الہان کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے؟ یہ کیسا سوال تھا جس کا جواب وہ واقعی جاننا چاہتے تھے۔ ان کے سوال پر ایک پل کے لیے اسے چپ لگی، پھر وہ اسی مضبوط لہجے میں بولی۔ لوگ کہتے ہیں محبت کرنے والے جب محبت کرتے ہیں تو عزت نفس پہ سمجھوتا کر جاتے ہیں، جبکہ میں لیانا زرار اپنی عزت نفس کی خاطر اپنی محبت پہ سمجھوتا کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہے مجھے کیسپر الہان سے محبت، مگر میں نے اپنی محبت ترک کر دی ڈیڈ، کیونکہ مجھے اپنی عزت نفس اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ محبت کے جذبے کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ میرا یہ دعویٰ بہت بری طرح پاش ہوا ہے ڈیڈ، لیکن اس کے باوجود میں اس ٹوٹے ہوئے دل کو اپنی شکست کا ذریعہ نہیں بننے دوں گی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں اتری سرخی میں اضافہ ہوتا رہا تھا۔ سانس اکھڑنے لگا تھا۔ بہت بے دردی سے اس نے آنکھوں کی ساخت پہ اتری ہلکی سی نمی کو اندر دھکیلا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ رونا اس نے کبھی سیکھا نہ تھا، اور کسی کے سامنے تو مر کر بھی نہیں۔ چلتی ہوں ڈیڈ، کل سمر اور گوہر کیسپر سے ملنے آ رہے ہیں، مجھے بھی وہاں جانا ہے۔ آپ بھی کافی شاپ بند کر کے جلد لوٹ آئیے گا۔ درمیانی میز پہ پڑا اپنا پرس اٹھا کر اسٹریپ کندھے پہ لٹکائی اور متوازن چال چلتی آگے بڑھتی چلی گئی۔
پیچھے زرار یاور نہ جانے کتنے ہی پل یوں ہی خاموش بیٹھے رہے تھے۔ تکون کے کرداروں کی ملاقات۔ ایک نئی صبح میں جب ایگل اسکائی کے ہیڈ کوارٹر کی کروڈ روف عمارت کی شیشوں سے سورج کی تیز کرنیں ٹکرائیں، وہیں کیسپر الہان کے آفس روم میں 2 اشخاص کی آمد ہوئی۔ اگر کچھ پل کے انتظار کے بعد ہم عمارت کے اندر کا رخ کریں اور کہیں بھی بنا رکے سیدھے کیسپر الہان کے آفس روم میں داخل ہوں تو دیکھیں گے کہ کنٹرول چیئر خالی ہے، جبکہ کمرے کے وسط میں لگے صوفوں میں سے ایک پر گوہر شادان براجمان ہے اور دوسرے پر دونوں پیر درمیانی میز پر کینچی صورت رکھے سمر سائم ہاتھ میں پکڑے جوس کے گلاس کو وقفے وقفے سے لبوں تک لے جاتا پچھلے آدھے گھنٹے میں گوہر کو اپنی 30 سالہ زندگی کی رودات مختصراً سنا چکا ہے، جبکہ حیرت کی بات ہے کہ گوہر بھی بنا خوف ظاہر کیے اس کی تمام باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہا ہے۔ ویسے گوہر تم بڑے اچھے بندے ہو، کیسپر الہان سے مل کر تو لگا تھا کہ وہ بندہ منہ میں آگ کے گولے رکھ کر گھومتا ہے۔ کیسپر کی شان میں یہ قصیدہ سینٹر ٹیبل پہ پیر پھیلائے بیٹھے سمر کا تھا، جو آفس کا دروازہ کھولتے کیسپر کی سماعت میں بخوبی گونجا تھا۔ وہ لب بھینچے وہیں کھڑا رہ گیا۔ سیکرٹری ڈیسک پر بیٹھی انم نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ جہاں تک میں اسے جانتا ہوں وہ تھوڑا کم گو ہے مگر دل کا بہت اچھا ہے۔ گوہر نے اس کی بات کی نفی کی۔ تمہیں وہ المعروف سالوں پہلے سمسام پہ گزرا ایک جابر بادشاہ کا جانشین اچھا انسان لگتا ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ لیانا نہ ہوتی تو اس دن میرے سوالوں کے جواب میں تو اس نے مجھے کچا چبا جانا تھا، وہ بگڑ کر بولا۔ ساتھ ہی جوس کے گلاس سے ایک اور گھونٹ بھرا۔ دروازے کی جھری سے آتی اس آواز پر باہر کھڑے کیسپر نے لب سختی سے کاٹے، جبکہ گوہر کو اس کے انداز پر بے ساختہ ہنسی آئی تھی جسے وہ کمال مہارت سے دبا گیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں سمر کی تمام باتوں نے اسے الگ طرح سے محظوظ کیا تھا اور بور بالکل نہیں ہونے دیا تھا۔ اور دیکھو اتنا بڑا بزنس مین ہے لیکن وقت کی قدر نہیں، ہم یہاں آدھے گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ لیٹ ہے۔ مزے سے جوس کے گھونٹ پھیرتا وہ اپنی زبان کے جوہر دکھا رہا تھا اور باہر کھڑے کیسپر کے لیے یہ حد تھی۔ چہرے پہ سنجیدہ تاثرات قائم کیے وہ اندر داخل ہوا۔ میں لیٹ نہیں ہوں سمر، بلکہ تم اور گوہر جلدی آئے ہو۔ شاید تمہاری گھڑی کے مطابق 11 کا مطلب 10:30 ہوتا ہے، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے آخر میں طنز کرنا ضروری سمجھا۔ دوسری جانب جوس پیتے سمر کو اچھو لگ گیا تھا، جبکہ سینٹر ٹیبل پہ دھرے اس کے پیر بھی تیزی سے نیچے ہوئے تھے، مگر کیسپر انہیں پہلے ہی دیکھ کر اس کی اخلاقیات پہ افسوس کر چکا تھا۔ کیسپر کی اس اچانک آمد پہ گوہر بھی کچھ بکھلا کر سیدھا ہوا۔ وہ ان دونوں کو نظر انداز کرتا کنٹرول چیئر تک آیا اور کوٹ اتار کر اسٹینڈ پہ لٹکاتا چیئر پہ براجمان ہوا تمکنت کے ساتھ۔ اس کی شخصیت مغناطیسی تھی۔ ایک پل کے لیے گوہر اور سمر بھی مرعوب ہوئے تھے۔ کیسپر اپنی جگہ بیٹھ چکا تھا، گوہر اور سمر بھی سیدھے ہوئے۔ چند پل کے لیے تینوں کے درمیان خاموشی کا دورانیہ حائل ہوا جسے گوہر کی آواز نے توڑا۔ ہمیں اس ضمانت کے متعلق کچھ بات کرنی تھی کیسپر۔ مجھے لیانا کا انتظار ہے۔ وہ جو ہاتھ میں پکڑے ٹیب کی اسکرین پہ مصروف سے انداز میں نظریں جمائے انم کا تیار کردہ آج کا شیڈیول دیکھ رہا تھا، ایک پل کے لیے ٹھہرا۔ کیا ڈاکٹر لیانا بھی وادی سحر چلیں گی؟ سوال گوہری کی طرف سے تھا، کیونکہ حالیہ عزت افزائی کے بعد سمر خاموش سامع کا کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ قدیم ایوانی زبان جانتی ہے گوہر، اور اس چیز کے قوی امکانات ہیں کہ وہ زبان دوبارہ کسی پہیلی کی صورت میں ہمارے سامنے آئے، اس لیے لیانا کا ہمارے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اسی مصروف انداز میں جواب آیا۔ عین اسی پل دروازے پہ دستک ہوئی تھی اور وہ جو اس دستک کو پہچانتا تھا یکدم ہی ٹھہر گیا تھا۔ کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے سے آئی ہستی کو دیکھ کر گوہر اور سمر کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، جبکہ کیسپر مکان کی انداز میں اپنی نشست سے کھڑا ہوا۔ دوسری جانب اندر داخل ہو چکی لیانا نے گوہر اور سمر کو دیکھتے مسکرا کر سر کو خم دیا، پھر نگاہیں سامنے کی جانب پھیری جہاں وہ اس کے نزدیک آنے پہ کھڑا ہو چکا تھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ ایک پل کے لیے پچھلی ملاقات میں ہوئی گفتگو سائے کی طرح دونوں کی آنکھوں کے سامنے لہرائی، اور اگلے ہی پل دونوں نے سر جھٹک کے یادوں کا راستہ روکا۔ کیسے ہو؟ کسی خیال کو دور دھکیلتی وہ کیسپر کے مقابل رکھی کرسی سنبھال کر بیٹھی اور قدر خوشگواریت سے کہا۔ ٹھیک ہوں، اور تم؟ اس کے بیٹھتے ہی وہ بھی بیٹھ گیا تھا۔ بالکل ٹھیک، وہ گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ پچھلی گفتگو کا معمولی سا شائبہ تک نہ تھا اس کے انداز میں۔ ایک پل کے لیے گوہر اور سمر کی موجودگی وہاں فراموش کر چکی تھی، جس پہ گوہر نے تو کوئی خاص توجہ نہ دی، مگر سمر کی ایکسرا کرتی نظروں نے ان کی اس مختصر گفتگو کا بڑا تنقیدی جائزہ لیا تھا۔ پھر کچھ پل یوں ہی فضا میں تحلیل ہوئی جب لیانا نے مدعے پر آتے بیک وقت ان تینوں کو مخاطب کیا۔ اور اگلا سٹیپ کیا ہے تم تینوں کا؟ اپنی کرسی کا رخ وہ سمر اور گوہر کی جانب پھیر چکی تھی۔ اس طرح کہ کیسپر کو دیکھنے کے لیے اسے گردن بائیں جانب پھیرنی پڑ رہی تھی۔ ہم وادی سحر جائیں گے ڈاکٹر لیانا، اور اولڈ پیلس کا وزٹ کریں گے۔ جواب گوہر کی طرف سے تھا۔
بہت بہتر، مگر کب؟ اس نے بائیں رخ جانب پھیر کر کیسپر کو دیکھا۔ ویکنڈ کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب کی بار کیسپر کے کچھ بھی کہنے سے قبل سمر نے بڑے محتاط انداز میں گفتگو میں حصہ ڈالتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ واقعی ویکنڈ کے علاوہ ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ کیسپر نے سمر کی تائید کی اور وہ فخریہ مسکرایا، گویا بہت اہم کارنامہ انجام دیا ہو، مگر اس لمحے وہ اس تائید کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ مگر کیوں؟ لیانا نے سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ کیونکہ ہم فارغ ویکنڈ پر ہوں گے، سمر نے فوراً ہی کہا، پر دوسری جانب گوہر کا سر نفی میں ہلا۔ شاید وہ کچھ جانتا تھا، کچھ ایسا جو سمر نہیں جانتا تھا۔ اس ویکنڈ یعنی کل اولڈ پیلس میں ایک چیریٹی ایونٹ ہے ڈاکٹر لیانا۔ اب کی بار گوہر نے گفتگو کو آگے بڑھایا تھا، مگر مرکزی عمارت کے کیمروں میں فنی خرابی ہے اور ایونٹ سے پہلے اتنی جلدی اس خرابی کو فکس کرنا ممکن نہیں ہے، سو مرکزی عمارت سیاحوں کے لیے ایک دن تک بند رہے گی اور ایونٹ پیلس کے گارڈن میں ہوگا۔ مگر اس چیریٹی ایونٹ سے ہمارا کیا تعلق گوہر؟ لیانا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہمارا تعلق اس ایونٹ سے ہے لیانا کہ اس ویکنڈ عمارت میں کوئی ٹورسٹ نہیں ہوگا، اور چونکہ کیمروں کی خرابی کے باعث ایونٹ پیلس کے گارڈن میں آرگنائز کیا گیا ہے، تو یہ چیز ہمیں ہماری امانت ڈھونڈنے میں مدد دے گی، کیونکہ سیاحوں کی موجودگی میں وہاں امانت ڈھونڈنا ایک مشکل کام تھا۔ جواب کیسپر کی طرف سے تھا۔ پر مسٹر کیسپر، جیسا کہ گوہر نے کہا، اولڈ پیلس کی مرکزی عمارت سیاحوں کے لیے بند رہے گی، تو ہم اندر کیسے جائیں گے؟ سمر جو مکمل خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا بالآخر بول پڑا۔ دوسری جانب لیانا نے بھی ناسمجھی سے کیسپر کو دیکھا، کیونکہ یہی سوال اس کے ذہن میں بھی گردش کر رہا تھا۔ گوہر نے کہا کہ سیاح اندر نہیں جا سکتے اور ہم وہاں سیاح بن کر جائیں گے بھی نہیں۔ کیسپر نے بات ادھوری چھوڑی اور گوہر کی جانب دیکھا۔ کیسپر وہاں بطور چیف گیسٹ مدعو ہے ڈاکٹر لیانا، اور چیف گیسٹ کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں۔ گوہر نے اس کا اشارہ سمجھتے بات مکمل کی تھی۔ کیسپر چیف گیسٹ ہے؟ گوہر مگر ہم تینوں؟ وہ اب بھی ان کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے لیے بھی ایک پلان ہے میرے پاس، کیسپر نے فضا میں کسی غیر مرئی نقطے کو تکتے پر سوچ انداز میں کہا، اور لیانا نے بغور اسے دیکھتے مزید کوئی بھی سوال پوچھنے سے خود کو باز رکھا۔ اوکے، سو آل گڈ۔ اس ویکنڈ ہم وادی سہر جا رہے ہیں۔ کافی وقت سے میں سیر و تفریح کے لیے نہیں گیا، اس بہانے میرا ایک ٹور ہو جائے گا۔ سمر کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ یہ کوئی تفریحی پروگرام نہیں ہے سمر، تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ کیسپر نے اسے سختی سے ٹوکا تھا۔ لیانا نے تادیبی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسپر نے بخوبی اس کی نظروں کو محسوس کیا، مگر بنا اثر لیے یوں ہی بیٹھا رہا۔ دوسری طرف وہ سمر کی طرف متوجہ تھی۔ اگر سمر تم وہاں گھومنا پھرنا چاہتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ میں نے وادی سہر کا چپا چپا دیکھ رکھا ہے، ہم دونوں ساتھ گھومیں گی پوری وادی۔ اس کی بجھی صورت دیکھ قدرے مسکرائی۔ اوہ ریلی لیانا، پھر تو گوہر بھی ہم دونوں کے ساتھ چل سکتا ہے۔ وہ ایک بار پھر اپنی جون میں واپس لوٹ آیا، جبکہ اپنے نام پر گوہر کی ایک بے ساختہ سی نظر کیسپر پر پڑی تھی، جو خود کو لاتعلق ظاہر کرتا اب میز پر نزدیک پڑے ایگل اسکائی کی گاڑیوں کے کچھ نئے ماڈلز کے پرنٹ آؤٹس دیکھنے لگا تھا۔ دیٹس گریٹ، ہم ایسا ہی کریں گے، کیوں گوہر؟ لیانا نے گوہر کو مخاطب کیا اور اس نے کیسپر کی مروت میں بس مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ ویسے لیانا، اگر مجھے علم ہوتا کہ تم سے یہاں ملاقات ہوگی تو میں اپنی ایک پینٹنگ ضرور لے آتا۔ خیر کوئی نہیں، میں وادی سہر میں لے آؤں گا، اب کہ وہ کہتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ چلتا ہوں، جلد تم سے پھر ملاقات ہوگی۔ وہ ہنوز لیانا ہی سے مخاطب تھا۔ گوہر بھی اپنی جگہ چھوڑتا کھڑا ہوا، جبکہ کیسپر ہر شے سے لاتعلقی برتتے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھا۔ گڈ بائی کیسپر، گوہر نے اسے مخاطب کیا اور دروازے کی طرف بڑھنے کا ارادہ رکھتے سمر کو یکدم ہی اس کی موجودگی یاد آئی تھی۔ گڈ بائی مسٹر کیسپر، وہ کسی آنا سا ہو کر بولا۔ گڈ بائی۔ مخاطبین وہ دونوں تھے، مگر نظریں گوہر پر تھیں۔ سمر نے اثر نہ لیا، خود کے ساتھ کیسپر کے لیے دیے انداز کی صرف دو ہی ملاقات میں اسے عادت سی ہونے لگی تھی۔ پھر وہ دونوں باہر کی جانب چل دیے، جبکہ پیچھے کیسپر کے آفس روم میں دو نفوس باقی رہ گئے تھے۔ تمہیں سمر سے اس طرح پیش نہیں آنا چاہیے کیسپر۔ ان دونوں کے باہر نکلتے ہی وہ تیزی سے چیئر کر رخ اس کی جانب موڑ گئی، اور کچھ ہاتھ میں موجود پین سے پرنٹ آؤٹس پر جگہ جگہ کچھ مخصوص نشان بناتے ہوئے نظریں اٹھائے بنا بولا، کیسپر میں کچھ کہہ رہی ہوں۔ لیانا تل ملائی، نظریں اس کے ہاتھ پہ ٹکی تھیں۔ لمبی انگلیوں اور لمبے ناخنوں والے بالوں سے پاک مضبوط ہاتھ، جن کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ لیانا کا دل ڈوب کر ابھرا، اس نے بے ساختہ نظریں پھیری تھیں۔ میں سن رہا ہوں لیانا۔ اب بھی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ لیانا کو اس کا انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ تم واقعی ایک بد دماغ انسان ہو، اور تمہاری یہی حرکتیں سخت بری لگتی ہیں مجھے، وہ بنا سوچے سمجھے بولی تھی، جبکہ مقابل کو اس کے الفاظ بری طرح چبھے تھے، مگر جواباً وہ کچھ نہ بولا۔ اپنی چہر سے اٹھ چکی لیانا ایک قدم آگے بڑھی۔ جا رہی ہو؟ اور وہ جو اب تک خود کو لاتعلق ظاہر کر رہا تھا، تمام پرنٹ آؤٹ سے ایک طرف کرتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پکار بیٹھا۔ لیانا ٹھہر گئی۔ وجہ اس کا جملہ نہ تھا، وجہ اس کا لہجہ تھا۔
وہ لہجہ، لیانا کا دل کسی نے مٹھی میں لیا۔ ہاں، چہرے کی سختی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اپنی جگہ پر ہی وہ کچھ آگے کو ہوا۔ تمہیں سوری سمر سے کہنا چاہیے۔ جواب فوراً آیا، مگر کیسپر کے تاثرات ویسے ہی اسپاٹ رہے۔ اس سے بھی سوری کر لوں گا، مجھے واقعی اس سے ایسے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ مسکرایا، کھوکھلی مسکراہٹ۔ لیانا کا سانس ہٹکا۔ یہ کیسپر الہان کا انداز تو نہ تھا۔ چلتی ہوں، بمشکل لہجہ ہموار رکھتی وہ کندھے پہ لٹکے پرس کی اسٹرپ کو سختی سے تھام کر باہر کی جانب بڑھی، اور پیچھے وہ نہ جانے کتنے ہی پل بنا پلکیں جھپکائے داخلی دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ نکل کر گئی تھی۔ لیانا جا چکی تھی اور کیسپر کے آفس روم میں ایک اداسی بھری فضا پھیل گئی تھی، اور اس آفس روم کی کنٹرول چیئر کے نزدیک کھڑا مرد خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ کمزور پڑ رہا تھا، اس کا دھیان بھٹک رہا تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور دیوار گر کھڑکی کے عین سامنے ترچھا ہو کر آن رکا۔ نگاہیں سڑک پہ بہتے ٹریفک پہ ٹکائے، چند پل خود کو کمپوز کیا۔ مجھے کمزور نہیں پڑنا، یہ ٹوٹا ہوا دل مجھے شکست نہیں دے سکتا۔ میں کیسپر الہان ہوں اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں کبھی کمزور نہیں پڑوں گا، کبھی نہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور اگلے ہی پل اس کے چہرے کے تاثرات نارمل ہوئے۔ وہ خود کو سنبھال چکا تھا کیونکہ وہ کیسپر الہان تھا، اور کیسپر الہان اپنے جذبات کا غلام نہ تھا۔ ناصور منظر لیانا کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کا ہے، جہاں ایک اپارٹمنٹ کی بالکنی میں پھیلی نیلی روشنی ایک منظر سا ابھار رہی ہے۔ اس منظر میں ریلنگ پہ بایاں ہاتھ ٹکائے دائیں ہاتھ میں تھاما کافی کا مگ وقفے وقفے سے لبوں تک لے جاتی لیانا نیچے دکھائی دیتی سڑک پہ نظریں ٹکائی ہوئی ہے۔ ماتھے پر سوچ کی لکیریں بہت واضح ہیں۔ کیا اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہو؟ یکدم ہی زرار یاور کی نزدیک سے آتی آواز پر وہ تیزی سے پلٹی۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا وہ کب وہاں آئے اور اس کے برابر میں آن کھڑے ہوئے۔ میں فیصلے بہت سوچ سمجھ کر لیتی ہوں ڈیڈ، یہ بات آپ خود بھی جانتے ہیں، اور نہیں، مجھے اپنے اس فیصلے پر کوئی افسوس نہیں۔ رخ دوبارہ موڑ چکی لیانا اس کے اس سوال پہ کھل کر مسکرائی تھی۔ پھر کیا وجہ تمہاری پریشانی کی؟ وہ اس کے برابر میں کھڑے گردن موڑ کے اسے دیکھ رہے تھے، جو نظریں نیچے سڑک پہ ٹکائی ہوئی تھی۔ کیسپر الہان رخ موڑ کے ایک نظر ان پہ ڈالی۔ زرار یاور کی پیشانی پہ انگنت بل نمودار ہوئے۔ ایسا لگتا ہے ڈیڈ جیسے وہ اس سب کا حقدار نہیں تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ تم چاہو تو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر سکتی ہو۔ یہ مشورہ تھا شاید، مگر انداز سرسری سا تھا۔ میرا فیصلہ بالکل درست ہے، مجھے اس پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کیسپر کی، تو وہ ایک میچور مرد ہے، وقت رہتے سنبھل جائے گا۔ لہجے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہ تھی، گویا وہ واقعی اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ محبت نہ ملے نا میری بیٹی تو وہ ناصور بن جاتی ہے، ایک نہ بھرنے والا زخم۔ پھر انسان چاہے عمر کے جس بھی حصے میں ہو، اسے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ قدر سنجیدگی سے کہے گئے ان کے اس جملے پر لیانا کی لب خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ مہم کا آغاز۔ وادی سحر، شمسان کے شمال مشرق سمت کی جانب واقع وہ وادی جس کا سفر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، مگر اس بار کا سفر ہمارے پچھلے سفر سے کافی مختلف ہے۔ وادی سحر کے بادلوں سے ڈھکے آسمان کے نیچے کی طرف آج جو عمارت ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ اولڈ پیلس ہے۔ اولڈ پیلس ایک ایسی عمارت جس کے داخلی دروازے کے کھلنے پر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم ایک قدیم زمانے میں داخل ہو چکے ہیں۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں سے متاثر ہو کر بنائی گئی اس عمارت کے گارڈن میں اس سمے ایک چیریٹی ایونٹ کے آغاز کا وقت ہے۔ تمام مہمان داخلی دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اطراف میں بکھرے گارڈز مستعدی سے اپنے کام انجام دے رہے ہیں کہ یکدمی وہاں ہلچل سی مچی۔ داخلی دروازے کے باہر دو گاڑیاں آگے پیچھے آ کر رکیں۔ پہلی گاڑی کے رکتے ہی پچھلی گاڑی سے دو لوگ بیک وقت باہر نکلے، اور ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر پہلے رکنے والی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ شخص جو باڈی گارڈ کا سیاہ یونیفارم پہنے ہوئے ہے، دروازہ کھلتے ہی مؤدب سا پیچھے ہوا اور گاڑی سے باہر نکلا کیسپر الہان۔ کیسپر کے باہر نکلتے ہی وہ دوسرا باڈی گارڈ جو پچھلی گاڑی سے باہر نکلا تھا اس کی دائیں طرف آن ٹھہرا، جبکہ دروازہ کھول چکا گارڈ اس کی بائیں جانب آ رکا۔ باوردی گارڈ جن کے کان میں ایئرپورٹس لگے ہیں اور آنکھوں پر سیاہ گوگلز میں نہ جانے کیوں مگر ہمیں دیکھے دیکھے سے لگتے ہیں۔ ابھی ہم ان کی صورت کو بغور دیکھ رہے تھے جب پچھلی گاڑی کا ایک دروازہ پھر کھلا اور اس میں سے ایک لڑکی باہر آئی۔ گلابی شرٹ پہ سفید لیڈیز جینز پہنے، بالوں کو اونچی پونی میں قید کیے، اس کی گہری بھوری آنکھوں پر بڑی فریم والا چشمہ تھا۔ وہ باہر نکلی اور پینسل ہیل سے پر اعتماد چال چلتی کیسپر الہان کے برابر آ کر رکی۔ وہ یقیناً اس کی سیکرٹری تھی،
مگر چہرہ ہمیں اس کا بھی شناسا لگا۔ اب کہ وہ چاروں ایک ساتھ آگے بڑھے تھے، اس طرح کہ کیسپر کی سیکرٹری اس سے 1 قدم پیچھے تھی، جبکہ دونوں باوردی گارڈز کیسپر سے 3 قدم کی دوری پر تھے۔ ان چاروں نے پہلا قدم اٹھایا۔ جزائر میں واقع کیسپر الہان کا سفید قصر، جس کے لون میں مصنوعی جھیل بہتی ہے، اطراف میں رنگ برنگے پتھروں کی روش ہے۔ وہیں اس سمے ایک امبریلا شیڈ کے نیچے وسط میں رکھی گول میز کے گرد 4 افراد کھڑے ہیں۔ تم نے پوچھا تھا لیانا کہ تم تینوں اندر کیسے جاؤ گے؟ سنہری آنکھوں والے مرد نے بات کا آغاز کیا۔ ان چاروں نے دوسرا قدم اٹھایا۔ اطراف میں چلتے لوگوں کی نگاہیں بلا ارادہ ہی ان کی جانب اٹھی تھیں۔ تو تم تینوں میرے ساتھ اندر جاؤ گے۔ کیسپر الہان دونوں ہتھیلیاں درمیانی میز پہ ٹکائے کچھ آگے کو ہو کر سنجیدگی سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان چاروں نے تیسرا قدم اٹھایا۔ داخلی دروازہ اب نزدیک تھا۔ گوہر اور سمر، تم دونوں میرے گارڈ کی حیثیت سے میرے ساتھ رہو گے، اور لیانا تم، نگاہیں لیانا پہ جمائی، میری سیکرٹری کی حیثیت سے، اور تم تینوں کے نام مختلف ہوں گے۔ چوتھا قدم، ایک نئی شناخت کے ساتھ، گوہر بطور حاکم، سمر بطور حسام اور لیانا بطور جولیا۔ پر کیسپر وہاں میڈیا ہوگا، اگر ہم کیمرے میں آگے تو ہمارے ارد گرد کے لوگ 10 سوال کریں گے۔ یہ جملہ ماتھے پہ بل لیے کھڑے گوہر کا تھا۔ پانچواں قدم، داخلی دروازہ پہلے ہی کھلا تھا اور اطراف میں میڈیا کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس کی فکر مت کرو گوہر، میڈیا وہاں نہیں ہوگا۔ کیسپر الہان مسکرایا اپنے مخصوص انداز میں، گال کے گڑے واضح ہوئے تھے۔ وہ تینوں داخلی دروازے پر پہنچے جہاں ایونٹ آرگنائز کرنے والے آرگنائزیشن کے ہیڈ باسل انصاری نے کیسپر کو ریسیو کیا تھا۔ بیسل اس سے بغلگیر ہوا اور پھر بہت ہلکا سا آگے کو جھکا۔ ہمارے ایونٹ کو شرف بخشنے کا بہت شکریہ مسٹر کیسپر، آپ کی ایما پر میڈیا کی آمد یہاں ممنوع ہے۔ مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہت شکریہ مسٹر باسل انصاری، ایگل اسکائی آپ کی چیریٹی ایونٹ کے لیے کثیر رقم پہلے ہی مختص کر چکی ہے، امید ہے یہ رقم صحیح جگہ استعمال ہوگی۔ اس کے انداز میں ممنونیت کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی تھی، اور مقابل کھڑا شخص اس کے انداز کو سمجھ کر ہلکا سا گڑبڑایا تھا۔ اندر چلتے ہیں۔ بات کو گھما کر وہ زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا آگے بڑھا۔ کیسپر بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا تھا۔ درمیان میں بچھے سرخ قالین پر اب وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، جب کیسپر کے ساتھ چلتی لیانا بہت ہلکا سا اس کی جانب جھکی۔ تم نے مسٹر باسل کو رشوت دی ہے؟ انداز میں دبا دبا غصہ تھا۔ رشوت نہیں، فیور، کیسپر نے بنا رخ موڑے قدرے آہستگی کے ساتھ کہا۔ ان کی دائیں اور بائیں بکھرے وسیع و عریض لان کی ڈیکوریشن میں سفید گلابوں کی کثرت تھی۔ دونوں اطراف میں قطار در قطار مختلف ٹیبلز اور کرسیاں لگی تھیں، جن پہ بیٹھے لوگوں کی نگاہیں ابھی وارد ہوئے چیف گیسٹ پہ تھیں، کیونکہ اسٹیج پہ کھڑے ہوسٹ نے کیسپر الہان کی آمد کی طرف سب کی توجہ دلا دی تھی۔ ایک ہی بات ہے کیسپر، وہ سخت خفا نظر آتی تھی، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ مسٹر باسل کی آرگنائزیشن اس چیریٹی ایونٹ سے اکٹھا ہونے والا پیسہ اقداروں تک پہنچائے گی؟ پچھلے سال ان کے چیریٹی ایونٹ میں ہونے والے اسکیم کو بھول گئے تم؟ میڈیا میں خبر چلی تھی مسٹر باسل نے چیریٹی ایونٹ سے حاصل ہونے والا سارا پیسہ اپنی آسائشوں پہ خرچ کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس اسکیم ثابت نہ ہو سکا۔ آنکھوں پہ لگا چشمہ درست کرتی وہ آخری بات پہ تلخی سے بڑبڑائی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں کیوں آیا ہوں لیانا؟ وہ پست آواز میں بات کر رہا تھا۔ مسٹر باسل کے انویٹیشن؟ میں اس کے انویٹیشن پر نہیں آیا، کیسپر نے بیچ میں اس کی بات کاٹی۔ میں یہاں آیا ہوں صرف آج ملنے والے موقع سے فائدہ اٹھانے۔ اگر آج مجھے اپنی امانت نہیں چاہیے ہوتی تو میں اس کا دعوت نامہ کبھی قبول نہ کرتا۔ اس کی آواز دبی دبی سرگوشی سے زیادہ نہ تھی، مگر لیانا کو سنائی دے رہی تھی۔ جہاں تک بات ہے میری کمپنی کے آج کے ایونٹ میں کی جانے والی فنڈنگ کی، تو وہ صرف میڈیا کو یہاں سے ہٹوانے کے لیے فیور نہیں ہے، کیونکہ میرا پیسہ اقداروں تک پہنچے گا، اور باسل خود وہ پیسہ اقداروں تک پہنچائے گا، کیونکہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر وادی سحر کیا پوری دنیا میں اسے چیریٹی ایونٹ کرنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اس کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ لیانا پھر چاہ کر بھی کوئی سوال نہیں پوچھ پائی۔ وسط میں بچھے سرخ قالین کے اختتام پر وہ تمام دائیں جانے مڑے اور ٹیبلز کی قطار کی ابتدا میں لگے صوفوں کی طرف آئے۔ تشریف رکھیے مسٹر کیسپر، باسل انصاری نے خوش آمدی انداز میں کہا۔ گوہر اور سمر اس کے ٹھیک پیچھے کھڑے تھے، جبکہ لیانا اس کے برابر میں۔ ہیو اے سیٹ جولیا، اس نے رخ موڑ کر لیانا کو دیکھا۔ آواز اتنی تھی کہ اطراف میں کھڑے چاروں لوگوں تک بخوبی پہنچی تھی۔ باسل نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھیں مسکرائیں، طنزیہ مسکراہٹ۔ میں تمہاری سیکرٹری ہوں کیسپر، مدھم سی آواز میں چبا چبا کر کہتی وہ گویا اسے یاد دلا رہی تھی کہ وہ یہاں اس کے ساتھ کیوں ہے۔ تم میری سائیکیٹرسٹ ہو، میں اپنے کام کی وجہ سے یہاں ہوں، اور خود آرام سے بیٹھ کر تمہیں ملازموں کی طرح اپنے پیچھے کھڑا نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز بھی مدھم ہوئی۔ دوسری جانب لیانا نے ایک نگاہ گوہر اور سمر پہ ڈالی۔ ان دونوں ہی نے اسے ایک مخصوص اشارہ کیا تھا، گویا وہ دونوں بھی چاہتے تھے کہ وہ بیٹھ جائے۔
پھر لیانا نے نگاہیں گھمائیں جو باسل انصاری کی طرف اٹھی تھیں۔ لیانا نے اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب تاثر دیکھا۔ کیسپر نے لیانا کی نگاہوں کے تعاقب میں باسل انصاری کا انداز دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری اور اگلی پل وہ کچھ سوچ کر پیچھے مڑا۔ حسام اور حاکم، آپ دونوں بھی بیٹھ جائیے، مجھے بالکل نہیں پسند کہ میرا کوئی ملازم کھڑا رہے جبکہ میں بیٹھا ہوا ہوں، کیسپر نے کہا اور اپنے آخری جملے پر باسل انصاری کی جانب جتاتی نظروں سے دیکھا جس کی طنزیہ مسکراہٹ اب دم توڑ چکی تھی۔ لیانا نے متاثر کن انداز میں سر کو نامحسوس سا خم دیا اور گوہر نے بے ساختہ امڑاتی مسکراہٹ روکی، جبکہ سمر نے ہونکوں کی طرح گوہر پر نظریں جمائی تھیں۔ یہ حسام کون ہے؟ وہ گوہر کی طرف جھکا۔ حسام تم ہو سمر، چبا چبا کر کہتے اس کی عقل پہ افسوس کیا۔ اوہ ہاں میں حسام ہوں، آج کے دن کے لیے، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ دوسری جانب کیسپر ایک طرف ہوا اور لیانا کو جگہ دی۔ لیانا صوفے پر درمیان میں بیٹھی تھی، کیسپر اس کے برابر میں کچھ فاصلے پہ ٹکا، جبکہ گوہر کیسپر کے ایک طرف اور سمر لیانا کی دوسری طرف بیٹھا تھا۔ ایونٹ کا آغاز ہو چکا تھا مگر ابتدا میں لگے صوفوں پر بیٹھے چاروں نفوس کا دھیان بٹا ہوا تھا۔ نظریں سٹیج کے پیچھے کی جانب کھڑی مرکزی عمارت پہ ٹکی تھیں۔ ان چاروں کے یہاں آنے کا اصل مقصد صرف اور صرف سیاحوں کی غیر موجودگی میں اس عمارت میں داخل ہونا تھا۔ بہت دیر گزری، وادی سحر پہ چھائے بادلوں کا رنگ نیلے سے تبدیل ہو کر جامنی ہوا، ماحول کی خنکی میں مزید اضافہ ہوا، ہواؤں نے اپنا رخ بدلا اور اسی کے ساتھ ایونٹ کا اختتام نزدیک آیا۔ کیسپر نے باسل انصاری کو پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ ایونٹ کے اختتام پر وہ مرکزی عمارت دیکھنا چاہتا ہے اور اس دوران اس کے ساتھ اس کی ٹیم کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ سو اختتام کے نزدیک آتی باسل انصاری کیسپر کی طرف آیا تھا، اسے اطلاع دینے کی وہ اندر جا سکتا ہے۔ باسل انصاری کی اطلاع پر ان چاروں نے بیک وقت خاموش نظروں کا تبادلہ کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ سچ شکر کہ مرکزی عمارت کے کیمرے خراب ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے قسمت کی دیوی بھی آج ہم پر مہربان ہے۔ عمارت کی جانب وہ چاروں ساتھ بڑھ رہے تھے جب سمر نے اپنے ازلی غیر سنجیدہ انداز میں کہا، کیسپر تم نے پوری طرح سے معلومات لی ہے نا؟ مطلب عمارت کے کیمرے واقعی خراب ہیں نا؟ گوہر نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ بے فکر ہو گوہر، سب کچھ ہمارے حساب سے ہے۔ وہ عادتاً پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ان تینوں سے آگے چل رہا تھا، جبکہ تینوں کے پیچھے آتی لیانا اطراف میں نظریں دوڑاتی مکمل خاموشی سے چل رہی تھی۔ دفتن کسی احساس کے تحت کیسپر کے قدم سست پڑے اور اگلی پل گوہر اور سمر اس سے آگے تھے، جبکہ وہ لیانا کے ہم قدم تھا۔ اس کی یوں اچانک سے برابر آ کر چلنے پر لیانا چونک کر سیدھی ہوئی، مگر وہ لاتعلق بنا چل رہا تھا، سو وہ بھی بنا اس کی جانب دیکھے سیدھ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ روشنیوں سے سجا گارڈن اب کے کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ چاروں عمارت کے داخلی دروازے کے قریب تھے، وہ اونچا سیاہ دروازہ جس میں مختلف قسم کے نقش و نگار بنے تھے۔ ایک پل کے لیے وہ چاروں دروازے کے نزدیک ٹھہرے۔ عمارت سیاحوں کے لیے بند تھی مگر اطراف میں روشنیاں بکھری پڑی تھیں، سفید رنگ کی روشنیاں جو اس عمارت پہ پڑ رہی تھیں۔ عمارت جو کسی محل کی طرح کھڑی تھی، اونچے ستون، اونچی دیواریں اور اونچے دروازے، مگر اس عمارت کی خاص بات تھی اور وہ یہ کہ اس عمارت کا رنگ سیاہ تھا، عام عمارتوں سے منفرد اور یکسر مختلف۔ اولڈ پیلس کے آرکیٹیکٹ کا ایک فلسفہ تھا، یہ آواز سمر کی تھی جو اس سیاہ دروازے کو تکتے کہہ رہا تھا۔ اس کے اچانک کہے گئے جملے پہ وہ تینوں بیک وقت اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیسا فلسفہ؟ سوال لیانا کی طرف سے تھا۔ گوہر اور کیسپر کی نگاہیں سمر پہ ٹکی تھیں، جبکہ لیانا کے سوال پر وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ ان دا ڈارک، سمر نے کہا۔ ان تینوں کی آنکھوں میں ناسمجھی ابھری مگر وہ مزید کچھ کہہ رہا تھا۔ 50 سال پہلے جب یہ سیاہ عمارت تعمیر ہوئی تو اس کے معمار نے اسے قدیم تہذیبوں کا رنگ دیا تھا، ان تہذیبوں کا جن کے لوگ موت کے بعد کی زندگی سے ناواقف تھے یا اندھیرے میں تھے۔ اس لیے اینشنٹ ٹائم کو سیاہ سے سمبولائز کیا جاتا ہے اور اسی لیے اس عمارت کا رنگ اس کے معمار نے سیاہ رکھا ہے۔ انٹرسٹنگ، لیانا نے متاثر نظروں سے اسے دیکھا، وہ کھل کر مسکرایا۔ دوسری طرف کیسپر نے آگے بڑھ کر اس محل نما عمارت کے سیاہ دروازے کے وسط میں لگا ایک مخصوص گول دائرہ سا گھمایا تھا، جس کے بعد عمارت کا وہ دروازہ آہستگی کے ساتھ کھلا تھا۔ وہ چاروں اندر داخل ہوئے، اندر داخلے کے ساتھ ہی گویا ہر چیز سفید اور سیاہ ہو گئی تھی۔ ایک قدیم دنیا، ایک دوسری دنیا، رنگوں سے خالی دنیا، جو آج کے اس ترقی یافتہ رنگوں اور رونق سے بھرپور دور سے مختلف تھی۔ مدھم سی جلتی روشنیاں جو دیواروں کے گہرے رنگوں سے ٹکرا کر ایک خاص ایفیکٹ پیدا کر رہی تھیں۔ داخلے کے ساتھ ایک بڑا سا ہال تھا جو بالکل خالی تھا، صرف داخلی دروازے کے بالکل سامنے کی جانب دور ایک دیوار پہ ایک پینٹنگ لٹکی تھی۔ کسی قدیم تہذیب کے لوگوں کے رہن سہن کی عکاسی کرتی ہوئی وہ پینٹنگ بھی سیاہ اور سفید رنگوں کی امتزاج کی تھی۔ ہم اندر تو آ گئے مسٹر کیسپر، مگر ہماری امانت کہاں ہوگی؟ سمر نے قدرے پریشانی سے اس بڑے سے ہال کے چاروں سمتوں کی طرف نکلتے راستوں کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے ہم چاروں کو الگ الگ سمتوں میں جانا چاہیے، مشورہ گوہر کی طرف سے تھا، جو کیسپر کی پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا ان چاروں سمتوں کی طرف جانے کا کوئی فائدہ ہے،
کب سے خاموش لیانا نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پر اگر آگے ہی نہیں جائیں گے تو اپنی امانت کیسے ڈھونڈیں گے؟ گوہر کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ لیانا ٹھیک کہہ رہی، آگے جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ کیسپر جو کافی دیر سے دور دیوار پہ لگی پینٹنگ کو دیکھنے میں محو تھا، کچھ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ سمر نے بغور سے دیکھا۔ گوہر، سمر ان چاروں سمتوں کی طرف جانے سے ہمیں ہر سمت میں ایک الگ تہذیب جھلک دکھے گی۔ لیانا نے سمجھانے والے انداز میں کہنا شروع کیا۔ دنیا کی 4 قدیم تہذیبیں، یار آب، اسود، آتشی اور سنگ تراش۔ اس محل کی چاروں سمتیں انہیں تہذیبوں سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہیں، مگر جہاں تک اس پہلی کی بات ہے، اس میں لکھا تھا وہ امانت تمہیں ملے گی وہاں جہاں کھلتا ہے دروازہ دوسری دنیا کا۔ تو اصولاً تم تینوں کی امانت اس ہال میں ہونی چاہیے، نہ کہ چاروں سمتوں میں سے کسی ایک میں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیانا، سمر نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، مگر یہ ہال تو خالی ہے، آخر ہم ڈھونڈے کہاں؟ وہ بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ کس نے کہا یہ خالی ہے؟ کیسپر کا رخ سمر کی جانب تھا، مگر نگاہوں کا مرکز ہنوز دور دیوار پہ لگی پینٹنگ تھی۔ گور اور سمر نے اس کے اشارے کو سمجھتے ہوئے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور اگلے ہی لمحے ان کی آنکھیں چمکی۔ یہ پینٹنگ داخلی دروازے کے ٹھیک سامنے ہے، ہمیں اسے ہٹا کر دیکھنا چاہیے، کیسپر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں بھی پرجوش سے اس کے پیچھے لپکے۔ تیز تیز قدموں سے چلتے وہ لوگ دیوار کے نزدیک آئے تھے۔ ایک پل کے لیے چاروں نے ٹھہر کے بغور اس پینٹنگ کا جائزہ لیا جو یار آب کی تہذیب کے متعلق تھی۔ پھر گوہر نے آگے بڑھ کر بہت احتیاط سے اس پینٹنگ کو نیچے اتارا، پر اگلے ہی لمحے فضاؤں میں قید ساری مایوسی ان تینوں کی آنکھوں میں آ سمائی۔ اس دیوار کے پیچھے کچھ نہ تھا۔ کیسپر نے آگے بڑھ کر انگلی کی مدد سے اس دیوار کو کھٹکھٹایا، مگر کوئی کھوکھلا پن محسوس نہ ہوا۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ سمر نے تعصب سے ان تینوں کو دیکھا۔ 1 منٹ۔ لیانا نے ہاتھ اٹھا کے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا اور ایک قدم آگے بڑھی جہاں گوہر نے وہ پینٹنگ اتار کر رکھی تھی۔ اسے پیچھے کرو گوہر، اشارہ پینٹنگ کی جانب تھا۔ گوہر نے بنا کوئی سوال کیے پینٹنگ کا رخ موڑ دیا۔ لیانا نے آگے بڑھ کر اپنی ہتھیلی پینٹنگ کے پچھلی سمت پر پھیری اور پھر اگلے ہی پل اپنے کندھے پہ لٹکے پرس میں کچھ تلاش کرنے کے لیے ہاتھ مارا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی تلاش ختم ہوئی، اب کہ اس کے ہاتھ میں ایک پاکٹ نائف تھی۔ لیانا نے پاکٹ نائف کی مدد سے پینٹنگ کی پچھلی سمت ایک مخصوص جگہ ہلکا سا چیرا مارا۔ وہ ایک کپڑا سا تھا جو تھوڑا سا پھٹ کر الگ ہوا تھا۔ دور سے دیکھنے پر یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ پینٹنگ کا حصہ ہے۔ لیانا نے ہاتھ اندر کی جانب ڈال کر ایک شے باہر نکالی۔ کیسپر، گوہر اور سمر تیزی سے آگے آئے تھے۔ وہ شے، وہ جو کچھ بھی تھا، گول دائرے کی صورت لپٹا ہوا تھا۔ لیانا نے گول دائرے کی صورت لپٹی اس شے کو کھولا۔ وہ کاغذ کی مانند کوئی شے تھی، مگر اس کا مٹیریل کاغذ سے مختلف تھا۔ یہ رہی تم تینوں کی امانت، چہکتی آنکھوں کے ساتھ وہ شے ان تینوں کے سامنے کی۔ آخر یہ کیا ہے؟ پہلا سوال سمر کی طرف سے تھا۔ لیانا نے پنجوں کے بل فرش پہ بیٹھتے ہوئے وہ شے نیچے اپنے مقابل رکھی۔ وہ تینوں بھی اسی طرح پنجوں کے بل فرش پہ بیٹھے۔ یہ کاغذ ہے یا کپڑا سمجھ نہیں آ رہا۔ گوہر نے ناسمجھی بھری الجھن سے اس شے کو دیکھا۔ یہ جو کچھ بھی ہے فی الحال جاننا ضروری نہیں، ضروری اس پر بنا یہ ڈیزائن ہے۔ دیکھو یہاں تکون صورت 3 خول ہیں، جیسے ان تینوں جگہ کچھ لگنا ہو۔ کیسپر نے ان سب کی توجہ اس جانب دلوائی تھی۔ گوہر، سمر اور کیسپر اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار کر ان تینوں جگہوں پہ رکھو۔ لیانا نے کسی نتیجے پر پہنچ کر اپنا فیصلہ سنایا اور ان تینوں کو جیسے یکدم ہی اپنی انگوٹھیاں یاد آئی تھیں۔ تینوں نے اگلے ہی پل اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار کر اس عجیب شے میں دیے گئے خولوں پر رکھ دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان تینوں کی انگوٹھیوں سے ایک تیز روشنی سی پھوٹی۔ وہاں موجود پنجوں کے بل بیٹھے چاروں نفوس پل بھر کو سکتے میں آئے تھے، کیونکہ وہ تیز روشنی رفتہ رفتہ دم توڑتی جا رہی تھی اور اسی کے ساتھ فرش پہ رکھی اس شے پر سیاہی نمودار ہو رہی تھی۔ یہ تو جادو ہے، سمر کو سب سے پہلے ہوش آیا تھا۔ لیانا، یہ زبان، کیسپر کا اشارہ ابھی اس خالی شے پر نمودار ہوئی زبان کی طرف تھا۔ یہ قدیمی وانی ہے کیسپر، وہ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتی ٹرانس کسی کیفیت میں بولی اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس شے کو تھاما۔ نقشہ، وہ زیر لب بڑبڑائی، یہ نقشہ ہے اس آئی لینڈ کنٹری کا جو سالوں پہلے دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا تھا۔ یہ ایوان کا نقشہ ہے، وہ کہہ رہی تھی، نگاہیں اس شے پر جمائے، اور وہ تینوں دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہاں کچھ لکھا ہے، اس نے تمہید باندھی۔ کیا لکھا ہے؟ سوال گوہر کی طرف سے تھا۔ یہاں لکھا ہے، اس نے نگاہیں اٹھا کر باری باری ان تینوں کا چہرہ دیکھا، تمہارے ملک ایوان کو تمہارا انتظار ہے میرے بیٹوں۔ وہ خاموش ہوئی اور ان تینوں کی آنکھوں میں بیک وقت ایک ہی تاثر ابھر کر ڈوبا۔ کیسا تاثر؟ اس دن، اسی وقت اور اسی لمحے، مختلف صحرا عبور کر کے، مختلف جنگلات سے نکل کر اور مختلف سمندروں کو پار کر کے ہم پہنچیں گے ایک جگہ جہاں آسمان پر چھائی ہے سیاہ کالی رات کی گھٹا،
اس جگہ کے ایک اونچے محل کے چھوٹے سے کمرے میں لالٹین کی پھیلی روشنی میں ہمیں ایک ادھیڑ عمر شخص کمرے کے وسط میں زمین پر دو زانوں بیٹھا نظر آئے گا۔ اس طرح کہ اس کی نگاہیں اپنے عین سامنے پڑی ایک تکون جڑی انگوٹھی پر ہے، انگوٹھی جس سے ایک تیز روشنی کی کرن نکل کر لالٹین کی روشنی کو بھی مات دیتی کمرے کے کونے کونے تک پھیل رہی ہے۔ کمرے کے وسط میں دو زانوں بیٹھے شخص کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ہے۔ انہیں وہ امانت مل گئی۔ وہ سرشاری سے اونچا بڑبڑایا، اب وہ جلد ایوان واپس لوٹیں گے، ہاں وہ جلد لوٹیں گے۔ اس کی بڑبڑاہٹ اونچی ہوتی رہی اور اس کے عین سامنے رکھی تکون جڑی انگوٹھی کی روشنی بھی مزید تیز ہوتی رہی، گویا اس شخص کے ساتھ فتح کا جشن منا رہی ہو۔ اچھا جی، تو ہماری 4 ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم جائیں گے دوسری دنیا میں۔ مجھے لگا ہی تھا کہ یہ تینوں بھائی ہیں، اور ابھی دیکھو وہ ان کا جو ہے فادر میں ابا کہنے لگی تھی، یار میری زبان بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے، غنڈہ بنتی جا رہی ہوں۔ خیر تو بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا انگوٹھی سے لائٹیں نکلیں گی، یار میں کتنی سمارٹ ہوں نا اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ شاید وہاں پر پہنچ جائیں گے کسی نہ کسی طرح سے، اور پھر وہاں پر ان کی اپنی دنیا ہوگی، اپنی ریاست ہوگی، اپنی الگ ہی کوئی چیز ہوگی۔ مزہ آنے والا ہے سچ میں۔ لیکن ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ 350 صفحے ہو گئے ہیں، میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا، میں تھک گئی ہوں، میں سچ میں تھک گئی ہوں۔ مجھے چائے پینی چاہیے۔ یہ کیا میں بونگیاں مار رہی ہوں؟ باقی 3 بج گئے ہیں، میرا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ نتھنگ انٹرسٹنگ، یہ دنیا ہے تھوڑی سی انٹرسٹنگ، لیکن یہ دنیا بہت تھکا دیتی ہے یار۔ ریڈنگ بڑی آسان ہے، مطلب آپ کر کے پڑھ لیتے ہو، کوئی بہت سی چیزیں آپ دماغ میں پڑھ رہے ہو تو آپ کو منہ ہلانا بھی نہیں پڑ رہا ہوتا، لیکن ریکارڈنگ آپ کا منہ تھک جاتا ہے، آپ کو انرجی دینی پڑتی ہے، آپ کو صرف خود کو نہیں انٹرٹین کرنا، آپ کو اوروں کو سنانا ہے، بار بار اس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، کوئی غلطی ہو جائے دوبارہ سے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یس، ریوارڈ اس کا مل رہا ہے، لیکن ویسا نہیں جیسا میں چاہتی تھی، تو وہ انرجی آپ کی تھوڑی سی نا ڈاؤن ہو جاتی ہے، تھوڑا آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہو، ویسے ویوز نہیں آ رہے ہوتے، اور ہم یوٹیوبرز کا تو سارا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ویوز پر ہی ہوتا ہے۔ آئیں گے کبھی انشاءاللہ، لیکن فی الحال نہیں آ رہے، تو میں کافی ڈس اپوائنٹ ہوں، کیونکہ میں نے پچھلا ناول پڑھا تھا امراؤ جاندا، اور وہ اتنا اچھا ناول تھا، لیکن اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھا تو دیکھ لیں، اچھا ناول تھا، کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔